पर जो झूठ बांधते हैं, जब कुरान पाक रद्द करता है फिर ये हालत होती है इनकी। आपने मुझे बताना है या नहीं बताना? लकीर क्या मतलब है इसका मरब्बी साहब? बुजुर्गों का एक नया तर्जमा इसने कर दिया है। वो तो आपके अपने मुफस्सरीन नहीं मानते बरेलवी। अच्छा अब छोड़ दे, मैं तो आपका तर्जमा मानने के लिए बैठा हुआ हूँ। आपने छोड़ दिया अल्लाह हजरत को। हाँ मैंने छोड़ दिया आला हजरत को, मेहरबानी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप बताएं आपका तर्जुमा क्या है अन्नी अखलुकुलकुम का? सुन लो इसीलिए मैं कह रहा था कि इस वजह से आपने छोड़ा है कि वो शिरकिया तर्जुमे करते थे। अच्छा ठीक हो गया जी, चला ठीक हो गया जी, आप अपना बता दें, मैं तो आपसे आपका पूछ रहा हूँ। नहीं अच्छा क्या हो गया? कहो अहमद रजा बरेलवी या दूसरे बुजुर्गों ने जो परिंदे लिए हैं, ज़ाहिरी परिंदे, उन्होंने शिरक किया है, ये बात दुरुस्त है? नहीं ऐसा नहीं किया, कोई शिरक नहीं किया। आप बता दें आपका तर्जुमा क्या है? फिर आप मुझसे क्या कहलाना चाहते हो? आप वही बात कर रहे हो जो मैं कह रहा हूँ कि शिरकिया है, आप तो तस्लीम कर रहे हो। अब मेरे मुंह से अच्छा आप ये तो बता दें फिर ये है क्या अन्नी अखलुकुलकुम? से दोस्तों ज्यादा हो गया है। नहीं जाना नहीं कहीं भी, नहीं देखें ये तर्जमा बता के जाना, इससे पहले नहीं जाना। अन्नी अखलुकुलकुम मिनत्तीन। हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि जो बरेलवी मौलवियों ने, जो उलमा ने, बुजुर्गान ने, बरेलवियों ने जो किया है, ये जो शिरकिया किया है, ये चाहता है कि मैं वो अच्छा ये शिरकिया मौलवियों ने कीता नहीं। सुनो फिर जबकि खुद ये सुनो जी, अब मुझसे नहीं, ये सुनो नहीं, बात ये भी सुने ना, ये भी सुने ना। अच्छा नहीं सुनना आपने? अब इसने ना ये मिर्जा साहब कहते हैं हजरत मसीह की चिड़िया बावजूद के मोजजा के तौर पर इनका परवाज कुरान करीम से साबित है। अब ये देखो ना, कोई इनके पास नहीं होता तो वो जो ना जरीउल्लाह भाई वो निकाल लें, हुजूर ने जो फरमाया है। जरीउल्लाह भाई नहीं, जरीउल्लाह भाई से मैं कर लूंगा बात, आप बताएं। आपने नहीं बताना कि ये अन्नी अखलुकुलकुम का क्या मतलब है? तो मैं मिर्जा साहब कहते हैं मौजज़ा के तौर पे वो प्रवाज भी करती थी। मिर्जा साहब ने ये फरमाया है फतशाबहल खल्क के जुमरे में नहीं आता था। अगर अच्छा ठीक है, तो ये अन्नी अखलुकुलकुम है क्या? नहीं। अच्छा एक मिनट, अगर मैं मिर्जा साहब का फतशाबहल खल्क वाला हवाला दिखा दूं फिर आप मान लोगे, झूठा मान लोगे अपने आप? तो फिर आप मिर्जा साहब से पूछेंगे ना, मुझसे तो नहीं पूछना। मिर्जा साहब कहते हैं कि तो आप वो कुरान करीम से उनका प्रवास साबित है मौजज़ा के तौर पर। अभी भाग के किधर चले गए थे? किताब आपने निकाली है कि मैंने निकाली है? हाँ तो फिर आपने मिर्जा साहब से भी बात मिर्जा साहब ने की है, पूछना आपने जार रसूल से है, ये चंगा काम है भाई। मैं कर रहा हूँ। और मिर्जा साहब कहते हैं वो मौजज़ा के तौर पे प्रवास करती थी, तो फिर आप मिर्जा साहब से पूछेंगे। मेरे भाई आप सिर्फ और सिर्फ कजबैसी कर रहे हो। अच्छा मेरे भाई आप जरा ये बता देंगे मुझे और सुनने वालों को कि ये सूरह आले इमरान में अन्नी अखलुकुलकुम मिनत्तीन में किस चीज के खलक किए जाने का जिक्र है? सुन लो, मैं यही आपसे बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि हजरत मिर्जा साहब ने यही फरमाया है कि वो चीज थी जो तशाबहल खल्क के जुमरे में नहीं आती थी। अच्छा ठीक है, उस जुमरे में नहीं आती, तो ये है क्या जो खलक किया है? भाई तशाबहल खल्क के जुमरे में नहीं आती थी। ठीक हो गया, मान लीजिए आपकी बात तशाबहल खल्क के जुमरे में नहीं आती, मैंने जी इनकी बात मान ली है, ठीक है जी। सब लोगों के सामने ज़ियार रसूल ने करार कर लिया है कि तशाबहल खल्क के जुमरे में वो नहीं आती, ये तो फिर ये है क्या, ये बता दें। यही मैं कह रहा हूँ कि जो अल्लाह ने कुरान करीम में कुछ बयान यहाँ पे पिछले घंटे से बोलना नहीं। आपका सब्र है भाई, जब अल्लाह ने, सुन लो, अल्लाह ने ये फरमा दिया है ना फतशाबहल खल्क अलैहिम, तशाबहल खल्क अलैहिम, उसमें हर वो चीज शामिल होगी जो तशाबहल खल्क में नहीं आएगी। अच्छा आप तशाबहल खल्क के अलावा कर लेते हैं हम, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की मानद उन्होंने खलक नहीं किया, अल्लाह ताला की मानद खलक नहीं किया, ये भी मान लेते हैं आपकी बात जी। हाँ अगर अल्लाह ताला की मानद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खलक नहीं किया, ये भी आपकी बात मान ली, क्या याद करेंगे? मेरी तो नहीं ये अल्लाह ताला की मानद के अलावा क्या खलक किया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने? तो अलावा तो बताया ही नहीं अल्लाह ने, ये बताया हुआ है ना अन्नी अखलुकुलकुम, ये बताया हुआ है अन्नी अखलुकुलकुम। हाँ तो हाँ तो बता दें कहायत तैर खलक करते थे।
میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ حیات تیر میں ہر وہ چیز شامل ہوگی جو تشابہ الخلق میں نہیں آئے گی. ہاں اب ٹھیک بتاؤ، ہو گیا. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشابہ الخلق کے علاوہ کہیعت الطیر خلق کرتے تھے. ٹھیک ہے. میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں، میں گھنٹہ ہو گیا اور کیا کہہ رہا ہوں. سمجھ اچھا نہیں اچھا آ رہی اچھا، اب آپ کو؟ سمجھ آئیے آپ کی بات. ٹھیک ٹھیک، میں اب ہاں جی، سمجھاؤں. ہاں یعنی آپ نہیں، یہ نہیں، کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشابہ الخلق کے علاوہ کہیعت الطیر خلق کرتے تھے، ایسا ہی ہے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، جو بریلوی ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں. اچھا وہ بھی سمجھا دیتے ہیں، پہلے یہ تو بتا دیں یہ بات نہیں میں نے نہیں نہیں ٹھیک سمجھاؤں. نہیں، جی ہم آپ تو یہی پرندے سمجھتے جانتے ہیں، ہیں. بریلوی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کا مجسمہ بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتا تھا. ہم بریلوی یہ سمجھتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب آپ نے انڈے سے مجھے بنتے بتانا تھا یا ہے کہ جو بغیر انڈے آپ نے کے؟ سمجھایا انڈے ہے کے یا کہ بغیر حضرت انڈے کے؟ عیسیٰ علیہ انڈے کے یا بغیر السلام انڈے کے؟ سنو تشابہ بریلویوں، انڈے الخلق کے کے بغیر علاوہ کہیعت الطیر خلق کرتے تھے، یہ بات اب ٹھیک ہو جواب گئی؟ نہیں دے گا. نہیں، انڈے کے بغیر یا انڈے کے ساتھ؟ آگے ذرا تفصیل بھی بتاؤ نا. انڈا کیا بناتے تھے یا ڈائریکٹ پرندہ بناتے تھے؟ اللہ کی سنت کے بھی خلاف کرتے تھے. انڈے کے بغیر پرندہ بن جاتا تھا. پرندہ تو انڈے نہیں سے نہیں، بنتا وہ ہے. مٹی سے مجسمہ بناتے تھے. اچھا، یعنی کہ مٹی سے انڈا نہیں بنتا؟ مٹی سے انڈا نہیں بنتا، یہ کیا بات ہے؟ حد ہو گئی ہے، مطلب آپ بس فارغ ہو گئے. یار ایک اب آپ منٹ مجھے نا، بتا یہ دیں کہ آپ حضرت نئے عیسیٰ علیہ سائنسدان السلام تشابہ الخلق کے علاوہ کہیعت الطیر خلق کرتے تھے، یہ بات ٹھیک ہے؟ میرے بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں، نئے آپ سائنسدان بریلوی آ گئے ہو. انڈے کے بغیر بن جاتے تھے پرندے؟ یہ تو خدا کی اچھا وہ بعد یہی میں دیکھ سنت لیتے مجھے ہیں، یہ تو بتایا بتا ثابت. دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نہیں، بعد میں السلام نہیں، ابھی تشابہ بتاؤ. الخلق کے نہیں نہیں علاوہ نہیں 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 نہیں. کہیعت الطیر میں خلق کرتے تھے، اب یہ تم ٹھیک ہے بات؟ بتاؤ. ہاں، اب مجھے یہ بتاؤ، آپ نے کہا مٹی سے ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بنا لیتے تھے، جو اللہ بھی نہیں بنا سکتا، نعوذ باللہ. اللہ بھی انڈے سے بناتا ہے. اچھا پہلے اللہ بھی انڈا مٹی سے بناتا نہیں ہے بنا اللہ سکتا، تعالیٰ. یہ جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اللہ مٹی سے تعالیٰ پرندہ نہیں بنا سکتا؟ بناتا. بنایا نہیں ہے نہیں، اللہ بنا نے، سکتا دکھاؤ ہے یا کبھی نہیں اللہ آپ تعالیٰ؟ نے. میں نے اللہ کب تعالیٰ کہا نہیں مٹی سے سکتا. بنا سکتا ہے پرندہ یا نہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرت لوگوں کا عیسیٰ جو علیہ جماعت السلام کو احمدیہ جس وفات دے خدا کو سکتا ہے. مانتی ہے، وہ خدا مٹی سے پرندہ بھائی بنا سکتا ہے کہ میں نہیں؟ یہی کر سکتا ہوں. یہی وہ فتوے ہیں جن کی وجہ سے احمد رضا بریلوی صاحب نے نہیں نہیں، دیوبندی یہ نئی وہابیوں بات کو میرے کافر سامنے قرار آئی ہے دیا نا کہ جماعت کہ ان احمدیہ کا جس خدا خدا کو جو ہے مانتی ہے یہ وہ کام مٹی کر سے پرندہ سکتا نہیں ہے بنا سکتا. وہابیوں کا. اسی وجہ سے احمد رضا بریلوی اور یہ صاحب نئی نے کہ بات جو یہ آپ نے خدا کی کر ہے یہ تو سکتا ہے، سمجھا دیں کہ وہابیوں کو جماعت احمدیہ. کافر قرار دیا ہے. میں یہ عرض ادھر آ کر جاؤ. رہا ہوں کہ جماعت سوال آپ احمدیہ کا جس لا خدا یعنی ہے. آپ نے ابھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں بغیر انڈے کے پرندے بناتے تھے. اس کا ثبوت کہاں لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں؟ دکھاؤ. اب میں دے دیتا ثبوت آپ کو. یہ تو نہیں، بتا ابھی دیں دو، ابھی دو. نہیں جماعت نہیں نہیں، احمدیہ جس خدا کو مانتی ابھی ہے دو، کیا وہ ابھی دو، ابھی دو. مٹی سے پرندہ نہیں بنا سکتا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بتاؤ کہ بغیر انڈوں کے پرندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بناتے تھے. ابھی جواب دو. انڈے کا لفظ بھی دکھاؤ کہ خدا کا انڈے کا لفظ بھی دکھاؤ، بغیر انڈے بغیر کے انڈوں کے، پرندے پھر بنانے چھلکے کا کا لفظ بھی دیتا دکھانا، تھا. یہ بریلویوں بغیر کا نیا چھلکے کے عقیدہ اس کے آپ بعد سامنے آ زردی گیا. کا لفظ بھی دکھانا. بھائی زردی بھی تھی اس میں، سفیدی بھی میں تھی، یہ یہی سارے عرض کر لفظ آپ رہا نے مولوی ہوں. صاحب دکھانے. اب سن لو. یہ ہے تمہارا یار تشابہ انا الخلق للہ اور و کس کو انا الیہ راجعون. یہ انا تماشا للہ دیکھ و لیں انا ان الیہ لوگوں کا، راجعون. ٹھیک ہے ان جناب لوگوں ریاض کے صاحب، تماشے دیکھ لیں. ابھی یہ کہہ خدا رہا تعالیٰ تھا آپ کو کہ اللہ ہدایت تعالیٰ دے. مٹی ہم سے کوئی غلط پرندہ بات نہیں نہیں بنا کریں گے. سکتا. اللہ یہی تعالیٰ ہم آپ دنیا کو کو بتاتے ہدایت دے. ہیں کہ جماعت احمدیہ کا خدا قرآن اور مجید ہے. کہہ رہا ہے کہ اللہ پرندہ یہ نہیں اللہ بناتا. وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے، آپ ان کا قرآن خدا مجید کی مٹی سے آیت کا پرندہ نہیں انکار بنا کر سکتا، رہے ایسے ہو. خدا کو مانتے ہیں. قرآن مجید کی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 کا انکار کر کے مجھ پہ الزام لگا رہے ہو. کچھ شرم ہوتی ابھی ہے آپ یار. خود ہی تو کہہ رہے ہو اللہ نہیں ابھی بنا میں سکتا کہہ مٹی سے اور پرندہ. ایسے نیا دعویٰ کر دیا بریلوی صاحب نے بھائی آپ نے کہ خود حضرت کہا عیسیٰ اللہ علیہ مٹی سے السلام پرندہ نہیں بنا سکتا. بغیر انڈے کے ساتھ پرندے بناتے تھے، بغیر انڈے کے ساتھ. اللہ یار تم تعالیٰ نہیں خدا کا بنا سکتا، آپ نے خود کہا. قرآن کا انکار بھی کر دیا، اب انڈے بھی اچھا درمیان میں آ قرآن گئے. کا میں خدا انکار کا کر رہا ہوں. خوف کرو یار. یہ تمہارا عقیدہ ہے. انا جب للہ و آپ انا کو الیہ میں کوئی راجعون. 1000 دفعہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے، کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا لیے ہیں کہ وہ تخلیق کرتے ہیں اللہ کی تخلیق کی طرح؟ فتشابہ یار میں نے کتنی بار آپ کو بتایا کہ اللہ کی جو تخلیق کی تخلیق طرح ہے وہ مشتبہ ہو نہیں، جاتی آپ ہے. سنتے ہی نہیں ہیں. یہ بندہ اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ نعوذ بھائی باللہ میں من کہہ رہا ہوں ذالک. نہیں اللہ کی تخلیق کی طرح نہیں. دونوں ایک میں چپ کیجیے گا. بات دل ماننے کو تیار نہیں ہے. 10 سیکنڈ کے لیے دونوں چپ کیجیے گا. دونوں کا میوٹ کر رہا ہوں، دونوں کا میوٹ کر رہا ہوں. دونوں 10 سیکنڈ کے لیے چپ کیجیے گا، صرف دونوں.
आपके माँ बाप ने आपका अपना नाम कोई नहीं रखा जो आप राजा अब्दुल मनान साहब का नाम लिख के यहाँ पे आए हैं? आपके अम्मा जी ने या अब्बा जी ने आपका अपना कोई नाम नहीं रखा जो उनका नाम लिख के यहाँ पे आए हैं? पड़ोच ये पागल जी करें जी बात आप दोनों। जरीउल्लाह भाई बात तो खत्म हो गई है, इसने दावा किया जरीउल्लाह साहब, ये नीचे अमन नजीर भाई आए थे, आपके किसी मॉडरेटर ने उनको ब्लॉक कर दिया है। जो परिंदे बनाते थे वो बगैर अंडे के बनाते थे। एक मिनट रुको जी, क्या दावा कर दिया है अल्लाह ताला की ठीक है सुन्नत को जी, बगैर अंडे के बगैर अंडे के कि बगैर बरेलवी बीज साहब के ने मिट्टी से बनाते थे। मार्केट में अच्छा बरेलवी जरीउल्लाह, एक मिनट रुक जाओ यार, रुक जाओ। कि हजरत ईसा जरीउल्लाह साहब, ये नीचे अमन नजीर भाई आए थे, उनको आपके किसी मॉडरेटर ने ब्लॉक कर दिया है। ये अल्लाह ताला ये ब्लॉक लिस्ट चेक यार, एक मिनट बात तो कर लेने दो। उन अंडों को सीते हैं, ओ एक मिनट बात तो कर लेने दो, चुप कर जाओ, क्या हो गया आपको? कि अल्लाह ताला के जो लगता है ये सुन्नत बंदा कानून बोल बनाया के है, उसमें दखलंदाजी करते हुए नया बोलते बरेलवी वक्त ये अकीदा स्पीकर बंद कर मार्केट में लेता आया है कि अल्लाह ताला बगैर अंडों के परिंदे बनाता था, और इसको नऊज बिल्ला मिन ज़ालिक इस अकीदे को मंसूब बरेलवी कर रहा है कुरान पाक की तरफ। हाँ ठीक है जी, ये आपका पता चल गया। अल्लाह ताला तो हर चीज पे कादर है, बगैर अंडे के, बगैर जर्दी के, हर चीज के बगैर अल्लाह ताला बिना अंडे, बिना जर्दी, बिना मट्टी के भी पैदा कर सकता है जो कुछ चाहे। ये आपका खुदा होगा जो अंडे से ही पैदा कर सकता है। अच्छा जी जरीउल्लाह साहब, नहीं है अल्लाह हर अच्छा चीज ठीक कर है, जरीउल्लाह सकता है। साहब अल्लाह ने कहा मौजूद है किया, आप? हम ये कह रहे हैं दिखाओ, हम यही तो अच्छा, कह रहे दिखा हैं। देते हैं, अल्लाह ने सब्र अगर करो। किया है बगैर जरीउल्लाह साहब, ये जरा ब्लॉक लिस्ट देखें, आपके किसी मॉडरेटर ने वो अमन नजीर भाई को ब्लॉक कर दिया। हमने खुद ही ब्लॉक किया, वो अनब्लॉक नहीं होंगे। हाँ जी, वो अनब्लॉक नहीं होंगे। अगर आपने जाना तो आप ही चले गए। किसने ब्लॉक किया? किसने ब्लॉक किया है? क्यों नहीं अनब्लॉक होंगे? उन्होंने क्या कहा है आपको? हमने ब्लॉक किया है, वो नहीं अनब्लॉक होंगे। तो भाई क्यों अनब्लॉक नहीं होंगे? क्या कहा है उन्होंने आपको? हम नहीं लेते ऐसे बंदे को, बात नहीं वो करते। कैसे बंदे को? उस बंदे ने तो कहा ही कुछ नहीं, वो ऊपर भी नहीं आए। बंदे को यार, इस बंदे ने भी तो बगैर अंडे से बंदे अभी बच्चे पैदा कर दिए हैं। बंदे बना दिए हैं कुरान की आयत। यार उस बंदे ने ना कोई माइक पे नहीं आया, ऊपर नहीं आया, ना कोई गलत कमेंट किया है, आपने ब्लॉक कर नए दिया। मौलवी अहमदियों, नए मौलवी मार्केट में आ रहे हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये नया अकीदा बनाया। अभी वो अच्छा यार, नया मौलवी साहब तुम तो चुप कर जाओ, अंडों के पहले मुझे ये मसला तो हल करने दो। हम डायरेक्ट ही परिंदे बना देते थे बगैर अंडों के। हाँ, ये नया मरज़ई आए हैं जो कहते हैं खुदा बगैर अंडे के नहीं पैदा कर सकता। अल्लाह ताला ये नया की मरज़ई सुन्नत है। जो हम देखते हैं, जरीउल्लाह वो साहब, यही है आप जरा ब्लॉक लिस्ट कि चेक करें। जो परिंदे पैदा होते हैं वो बकायदा अंडे देते हैं, अंडे को बकायदा सीते हैं, सीने से मुराद ये हो तो उस पर बैठते हैं, वो गरमाइश देते हैं, चंद दिनों के बाद बच्चे निकलते हैं, कुछ दिनों के बाद। ये बंदा अब नया साइंसदान आया है। और ये साथ ये भी बताया ना कि जमात अहमदिया का खुदा इस प्रोसेस के बगैर नहीं आ सकता परिंदा। बड़े बड़े ये भी साइंसदानों की ऐसी की तैसी फेर दी है, जूत परेड कर दी है इसने, बड़े बड़े साइंसदानों की, बायोलॉजिस्ट की। और उसने ये दावा कर दिया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं ये ऐसे बगैर अंडों के, जो अल्लाह ताला तो ये बनाता है कि अंडे देते हैं परिंदे, उसके बाद उसमें बैठते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। ये कहता है कि अच्छा। नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं डायरेक्ट बगैर अंडों से बच्चे पैदा कर देते थे, जो बच्चे भी नहीं पूरे सालिम परिंदे बना देते थे। ये तशाबहल खल्क नहीं तो क्या है, ये शिरक नहीं तो क्या है, ये कुरान मजीद की आयत का इनकार नहीं कर दिया तो क्या है। ये तशाबहल तशाबहल खल्क के जुमरे में आता है कि नहीं आता? वल्लाहु खालिकु कुल्ले शैइन के से ये आयत बाहर आती है या नहीं आती? अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह हर चीज का खालिक है। ये बरेलवी कह रहा है नहीं नहीं, अल्लाह ताला के अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला हर चीज का खालिक है, लेकिन अल्लाह ताला बगैर अंडे के खालिक नहीं कर सकता। ये है जमात अहमदी। डायरेक्ट बाले को परिंदे बना दिए। ओए अच्छा रोला बात च पा ले, सब्र कर ला। जो परिंदे बनाते थे वो नर होते थे, मादा होते थे। ये भी बताओ, उस परिंदों की मजीद तफसील अच्छा बताते हैं आपको, नर मादा भी बताते हैं। पहले मुझे एक मसला हल करने दें। नर परिंदे होते थे, मादा होते थे, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है वो कौन से परिंदे होते थे? तोता, फाख्ता, क्या परिंदे का नाम भी बताओ जी, बताओ परिंदे का नाम। परिंदे का नाम भी बताओ, परिंदे का कलर भी बताना है। नहीं तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? परिंदे की उम्र भी बतानी है, जब पैदा होते थे कितनी उम्र के होते थे। सुनने वाले सुन लेंगे। मुझसे सवाल कर रहा था, अब मुझे जवाब नहीं दे रहा। जरीउल्लाह साहब ये जरा देखें, तैर का मतलब क्यों पूछ रहे हो?
ये और जरा सबर तो शर्म कर लो, होती मुझे है। कोई और डेरिंग काम भाई, है, मैं कुछ और कमाल डेरिंग कर रहा हूँ। डेरिंग भाई, डेरिंग भाई, डेरिंग भाई, उसने आके नीचे गलत कमेंट किए थे इसलिए ब्लॉक किए। क्या गलत कमेंट किया उन्होंने? जमात के बारे में उन्होंने गलत कमेंट किए थे इसलिए ब्लॉक किया। क्या गलत कमेंट किया है बताएं। तो अब मुझे मैं वो वर्ड रिपीट तो नहीं कर सकता ना, बिला वजह नहीं किया। काशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई को बताएं ना कि क्या कमेंट किया उन्होंने। जमात के खिलाफ उसने गलत कमेंट किया था, काशिफ 5-6 साहिब। कमेंट किए थे। पहले उनके कमेंट आए, नहीं ब्लॉक किया। जब उन्होंने जमात के काशिफ खिलाफ गलत साहिब। कमेंट किए तब हमने ब्लॉक कर दिया। जरीउल्लाह भाई मेरा ख्याल है आगे कज बेस्ती है, कुछ भी काशिफ नहीं। मैं भी साहिब। गलत बयानी आप कर रहे हैं, काशिफ सवाल ही नहीं साहिब। पैदा होता कि भाई, वो गलत कमेंट करें। मेरा ख्याल है खत्म कर दें अब। मैं न्यूट्रल हूँ, न्यूट्रल हूँ डेरिंग भाई। मैं आपको बता रहा हूँ मैं न्यूट्रल न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल की बात तो मैं तब मानूंगा जब मुझे अमन नज़ीर भाई का नाम बताओ। सवाल करता जा रहा है, दावे पे काशिफ दावा साहब, हो रहा मर्जी है, फिर मैं आपकी। दो मैंने बंदे आपको बता दिया, उन्होंने दावा नीचे कर गलत दिया, कमेंट किए नए थे। दावे कर रहा है भाई गलत और कमेंट का बस सबूत दे दे कि भाई उन्होंने गलत कमेंट किया। इस तरह के बरेलवी मौलवी नए मैंने स्क्रीनशॉट तो लिया नहीं जो आपको दिखा दूं। तरियाकुल बिला कबूतर वजह मेरी आपने आवाज ब्लॉक नहीं आ कर रही? दिया। जरीउल्लाह साहब अमर भाई को जी, अनब्लॉक जी, करें आपकी आवाज आ रही है। या इनको कहे कि हाँ वो जी, प्रूफ बोलो, दे मैं कि तो भाई अर्ज क्या करना उन्होंने गलत चाहता हूँ। बात की है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो मैं गलत भी बात अर्ज करें। करने के लिए बचे कुछ भी नहीं है, यकीन करें मैं इसलिए बड़े ही देर से खामोश बैठा हूँ। अर्ज करने के लिए बचे कुछ नहीं है। हाँ। इन्होंने एक आयत पढ़ी थी सूरह अंबिया की आयत नंबर 98 जिसमें लिखा हुआ है कि वो लोग जरीउल्लाह एक मिनट, मेरे लतीफ साहब एक मिनट जरा, बस एक मिनट। जरीउल्लाह साहब ये अमन नज़ीर भाई को एक मिनट इसको यार, म्यूट इनको ना भी करें नीचे अभी उतार अभी दो। ये डेरिंग को अगर म्यूट ना इनको- करें, इसको अभी बात करने दें। जो बात कर रहा है इसको म्यूट ना करें। हाँ जी, आमर भाई को अनब्लॉक करें। उन्होंने अगर कोई गलत कमेंट किया है तो इनसे कहें दिखाएं कौन सा गलत कमेंट किया। नहीं, वो नहीं, सवाल वो ही नहीं नहीं पैदा होता unblock गलत होंगे। कमेंट करें। जी डेरिंग साहब, गुजारिश ये है कि जिस मॉडरेटर ने हमारा ब्लॉक घर है, किया मैंने वो जिसको चेक कर चाहे लिया। आने दें, लतीफ जिसको मीर साहब चाहे मुझे एक ना छोटी सी बात करने दीजिएगा कि जिस बंदे ने ब्लॉक किया है मैंने वो ब्लॉक लिस्ट चेक की है, किसने ब्लॉक किया। जिस बंदे ने किया है उस बंदे को वसूख था, वो बंदा एवं नहीं है। मैंने अपनी जो लिस्ट में बंदे ऐड किए हुए ना वो एवं नहीं किए हुए, क्योंकि टिक टाक पे मैं नया हूँ। आप भी जानते हैं मैं यूट्यूब पे था, टिक टाक पे तो अभी आया हूँ। तकरीबन जुम्मा 8 दिन अभी हुए हैं, महीना अभी तकरीबन हुआ है। तो वो नीचे उसने कुछ इस तरह का कमेंट गलत किया है जिसकी वजह से उसको block यार किया आमर गया। नज़ीर भाई, जरीउल्लाह साहब आप आमर नज़ीर भाई को बहुत अरसे से जानते हैं। ये जो कल मैं है ये बड़े बाकी अरसे सारे से लोग जानता हूँ जो आप अल्फाज इतने वो अरसे से इस्तेमाल जानते हैं, करता कभी है, आपने मैं वो देखा उनको अल्फाज गाली बयान देते नहीं हुए? कर सकता। जी जी मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैंने वो फोटो बिगाड़ के भी देखा है। चीजें बिगाड़ना और ये चीजें मैंने वो भी देखा है। वो एक और अलग मैंने मामला है। ये और जो कह रहे मैंने- हैं कमेंट जी में जी को मैं गाली बता गलौज देता उन्होंने हूँ। और की है। दूसरा सुन लें, और दूसरा डेरिंग साहब आप ये भी सुन लें कि मैंने आपको भी सुना हुआ है, मैंने आपको भी देखा हुआ है, मैंने आपकी भी शातमियाँ देखी हुई है। चूंकि आज आप आए थे, मुझे पता अंदाजा नहीं था आपका। मैं आपसे बात कर रहा था तो बात करते करते जो था वो काशिफ भाई बीच में बोल रहे हैं तो बात बहुत आगे निकल गई, बहुत दूर निकल गई है। जो बात थी हमारी शुरू में वो वहीं ठप गई, दफन हो गई, बात किसी और तरफ निकल गई। इसलिए मैं खामोश हो गया था, मैं बोली नहीं। मैंने कहा ठीक है, विराट जिस तरफ भी जाती है जाए, मैं चुप हो जाता हूँ। मैं इसलिए खामोश हो गया था और अभी फिर मैं चुप हो गया। मैंने नहीं बोलना, बात करें आप लोग कर रहे हैं, मैं चुप हूँ, मैंने कोई अल्फाज नहीं बोले। चलें ठीक है, वो आप कर करें लेंगे। जो- आप आमन नज़ीर भाई को अनब्लॉक कर दें और मैं नेक्स्ट को उसको कमेंट unblock करेंगे, नहीं- मुझे बताइएगा ये कमेंट किया। नहीं करते यार, वो बिला वजह ब्लॉक कर देते हैं। नहीं डेरिंग साहब, मैं उसको अनब्लॉक नहीं उनको करूंगा, उसको वार्निंग block दे दें और अगर आपको लगता है कि आपके मॉडरेटर ने ठीक किया तो आप वार्निंग दे के एक बार अनब्लॉक कर दें। वार्निंग उसने पूरा का पूरा अपने, मैंने खुद सुनी हुई है उसकी गुफ्तगू, मैंने सारी बातें सुनी हुई हैं। तो चूंकि वो जो है वो अनब्लॉक नहीं होगा, इसके ऊपर मैं माजरा चाहता हूँ, उसको अनब्लॉक नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर बात मजीद और करनी है तो आप कर रहे हैं, मैं अभी नहीं बोलूंगा, मैं चुप हूँ, खामोश हूँ। बात अच्छा करें ठीक आप। है जी। मैंने एक दफा भी अच्छा, आपका चलो माइक ठीक है। म्यूट ये नहीं किया, काशिफ मैंने साहब- किसी का भी माइक म्यूट नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि कोई बंदा और बीच में बोले नहीं, बस। हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत जी। काशिफ साहब बात हम कंटिन्यू करते हैं आगे। आप मुझे कह रहे थे जी मुशरकाना अकीदा है ये, तो अब आपने ये अकीदा मुशरकाना बताना है कि जिसने ये अकीदा लिखा है ये भी मुशरिक है। अब एक बंदे ने लिखा हुआ है, अब करीब बरसात आती है, ज़रूर बाहर जाकर देखें कि कितने कीड़े मकोड़े बगैर माँ बाप के पैदा हो जाते हैं। ये भी शिरक किया है इस बंदे ने। उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लिखा हुआ है या अल्लाह ताला का लिखा अच्छा, हुआ है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लें फिर शिरक होता है? तो और क्या है? ये सुबह का क्या कर रहे हो? अब परिंदे बता रहे थे आप, यानी मैंने हज़रत पूछा, ईसा अलैहिस्सलाम अगर करें तो वो शिरक है, और मिर्जा साहब अगर अल्लाह बगैर ताला माँ बाप के कीड़े पैदा करें तो वो शिरक नहीं है। नहीं नहीं, अल्लाह हाँ। ताला करे तो शिरक है, अल्लाह करे तो शिरक है। अल्लाह ताला की तो बात ही नहीं हो रही। आप तो फिर हज़रत मुझसे ईसा क्यों कहते हैं अलैहिस्सलाम कि का अल्लाह नहीं कर जो कुरान पाक में लिखा हुआ है कि वो यार। परिंदों की मुजस्मे बनाकर उनमें फूंकते थे तो वो परिंदे बन जाते थे। आप कह रहे हैं ये मुशरकाना कीदा है, तो वो तो चले आपने कुछ ना पता कुछ क्या होता था कहा ना है? परिंदों। आप नहीं
پرندوں کا آپ نے مجسمہ ہوتا تھا, اللہ کے حکم سے پھونکتے تھے پرندہ بن جاتا تھا. اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے بغیر ماں باپ کے پیدا ہو جاتے ہیں, یہ شرکی عقیدہ ہے یا نہیں؟ ماں باپ کے بغیر اللہ پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ بتاؤ, اللہ کا پیدا کرنا شرک ہوتا ہے؟ بھئی آپ کا خدا تو نہیں کر سکتا, ظاہر ہے وہ تو مٹی کے بغیر جو مٹی والے پرندے نہیں بنا سکتا, انڈے کے بغیر نہیں بنا سکتا. ابھی یہ کہہ رہا تھا بھئی آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ انڈے کے بغیر نہیں بنا سکتا پرندہ, حضرت آپ بغیر ماں باپ کے بن رہا ہے. بغیر انڈے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے بنائے. بھئی مرزا صاحب بغیر ماں باپ کے بنا رہے ہیں. خدا جو ہے وہ ہر چیز کر سکتا ہے, مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کہہ رہے تھے یہ شرک ہے. آپ کو یہ بھی اچھا خدا بغیر انڈے کے بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی چیز بنائے وہ شرک ہوتی ہے؟ اچھا خدا بغیر انڈے کے بنا سکتا ہے؟ دماغ آپ کا کہاں پہ ہے؟ آپ کا دماغ کہاں پہ ہے؟ پہلے آپ کا خدا بغیر انڈے کے بنا سکتا ہے پرندہ؟ میرا خدا تو وہ ہے جس کے بارے میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا احد. کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں, کوئی اس کا ہم کفو نہیں. اور آپ لوگ وہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کی پیروی میں قرار دیتے ہو کہ بغیر انڈے کے ساتھ بھی پرندے بناتے تھے. اللہ کے حکم سے پیدا ہو سکتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ جو پرندے بناتا ہے اس سے بھی دو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر انڈے کے ساتھ پرندے بناتے تھے. اللہ کے اذن سے. یہ مرزا صاحب نے بغیر انڈوں کے بغیر ماں باپ کے کیڑے مکوڑے بنا دیے کر سکتا ہے, مگر میرا سوال تو وہاں بھی اللہ ہی کرنے والا ہے, وہاں بھی اللہ ہی کرنے والا ہے. جو پرندے بنائے اللہ کے حکم سے کر سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں یا نہیں آپ کے عقیدے کے مطابق؟ اسٹارلنگ بنائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, بول بول بنائی تھی. کون سا پرندہ؟ اچھا اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز وہ چیز نہیں بنا سکتے جو تشابہ الخلق کے زمرے میں آتی ہو. یعنی کہ اللہ کے حکم سے بھی نہیں بنا سکتے؟ ایک منٹ فرماتا ہے یعنی اللہ کے حکم سے بھی نہیں بنا سکتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ میں نے یہ کہا ہے ہم تو آپ کی بات کا وہی جواب دیں گے جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے کہ کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا لیے ہیں جو ایسی تخلیق کرتے ہیں جو اس طرح کی تخلیق خدا نے کی ہے فتشابہ الخلق علیہم, کہ ان پر تخلیق. اچھا اللہ تعالیٰ کی تخلیق جس طرح, ایک منٹ سنیں, جس طرح اللہ تعالیٰ تخلیق اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے, اور یہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خالق ہیں, وہ تشابہ الخلق والی چیزیں بنا. اچھا بتائیں اللہ تعالیٰ جو تخلیق کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے علاوہ, اللہ تعالیٰ کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی تخلیق جیسی تخلیق کے علاوہ, شمالی فلسطین میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق جیسی تخلیق کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کچھ پیدا کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں. کیا ان پرندوں کو کھانا, ان کا گوشت کھانا حلال ہے حرام ہے؟ یہ تاکہ پتہ چلے نا بریلوی مسلک کا لوگوں کو. اچھا یہ تو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق جیسی تخلیق کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا سکتے ہیں؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں, نعوذ باللہ من ذالک, جو عقیدہ ہے کہ آپ کا بریلویوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے بنائے, آج ان کی نسل قائم ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ اچھا بتا دیتا ہوں, آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی خلق جیسی خلق کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا سکتے ہیں کچھ یا نہیں؟ تھا, چڑیا تھی, طوطا تھا, کون سا تھا, تاکہ لوگوں اچھا کو پوچھ لیتے ہیں, کیا کس سے پوچھ لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا مجسمہ بناتے تھے, پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. لاہول والا کہیاتی تیر کا مطلب پرندہ ہوتا ہے. اب دیکھو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پرندہ بن جاتا تھا. اب دیکھو لوگو, اس نے پہلے اپنے مفسرین کا انکار کر کے اس کا مطلب کیا تھا پرندوں کی مانند, اب یہ ترجمے میں بھی جھوٹ سے کام لے کے پرندہ کہہ رہا ہے اس کو. او بھائی آپ پرندوں کی مانند مجسمہ بناتے تھے, پھر اس مجسمے میں پھونکتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتا تھا. کچھ خدا کا خوف کر, کیوں قرآن مجید کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے ہو, کیوں اللہ اچھا تو پھر یہ ترجمہ کرو, انی اخلق لکم من الطین, جب میں تمہارے لیے
हाँ भाई, हम आपसे आखिर में अन्नी यही दरखास्त करेंगे ज़िया भाई, अखलुकुलकुम मिनत्तीन, जब मैं तुम्हारे लिए मैं- मट्टी से बनाता था, तख्लीक करता था काहे तैर, परिंदों की शक्ल, फअनफुखु फीही, बस उसमें फूंक मारता हूँ, फयकूनु, तो हो जाता है वो तैरन, परिंदा, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ये लो, मैं यही प्यारे भाई आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि जो भी हो परिंदों की आप तो कह रहे हो मानद है, परिंदे नहीं कुछ होते थे। भी। मैं यही आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप तो उनको कह रहे हो परिंदा परिंदे नहीं करार होते थे, दिया झूठ जाए- बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं होते थे। फयकूनु फतशाबह तैरम खल्क बिइज़्निल्लाह, जुमले ये में क्या आता है? बिल्कुल है। फयकूनु मैं यही तो तैरम आपकी खिदमत में बिइज़्निल्लाह, अर्ज ये कर क्या रहा है हूँ, नहीं फिर? होते। अभी आपने बस बताया हो जाता था कि वो बगैर परिंदा अल्लाह के परिंदों हुक्म से, ये क्या है? मैं यही आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, इसका वो मतलब लेंगे जो कुरान करीम की आयत के खिलाफ ना हो। अगर मैं तो आपकी भाई बात बता मान दे लूं, क्या मतलब है, मुझे बताते हैं, कोई नहीं, बस वो या लेंगे भाई- जो कुरान या के भाई खिलाफ ना, सुन वो लो, लेंगे जो मुझे- कुरान के खिलाफ ना, वो लेंगे जो कुरान के सुन खिलाफ लो। ना, जो है वो बताना अगर नहीं आपने। आप सुन भाई लो, क्या सुन मतलब है लो। फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, बता दे तर्जुमा क्या है इसका। मैं आपको बता देता हूँ। बात ये आप है तर्जुमा करके कि बताएं, अगर अन्नी मैं अखलुकुलकुम मिनत तीन, आपकी तर्जुमा बात को करें, मान लूं, मेरी बात तर्जुमा सुनो। करें, बात नहीं मान माननी, लेता पहले हूं, तर्जुमा मैं करें, मान बाद में लेता देखते हैं, हूं। तर्जुमा करें। मैं अगर आप यार बोलने दोगे, यार मेरी नहीं बोलने माननी, तर्जुमा तर्जुमा तर्जुमा, पहले तर्जुमा करें। बोलने दोगे, अन्नी बोलने दोगे, अखलुकुलकुम मिनत तीन, तर्जुमा करें। बोलने दोगे। नहीं, चल तर्जुमा बोलो, करवाना है आपने ना, बोलो, आप हर बोलो, बार ये बोलो। ड्रामा कर देते हैं, मैं बोलो, आपकी बात बोलो। नहीं मान सकता, मैंने कुरान की बोलो। माननी है। भाई क्या मानना बोलो, है ये बोलो। नहीं बताना आपने। अन्नी अच्छा। अखलुकुलकुम मेरा तीन, तर्जुमा करें इसका। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ। सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में और भाई इस आयत का तर्जुमा सुना दे, अन्नी अखलुकुलकुम मेरा तीन। करते हैं। और भाई इस आयत का तर्जुमा इस आयत का तर्जुमा बना दो, बता दो। अन्नी अखलुकुलकुम मिनत किस तीन। तरह के मुर्दों को जिंदा किया, कुरान की आयत है, सूरत अल-अनफाल की। भाई इस आयत का तर्जुमा कर दो। इस आयत का तर्जुमा अन्नी कर दो कि नबी अखलुकुलकुम करीम मिनत सल्लल्लाहु तीन, अलैहि इसका वसल्लम तर्जुमा ने कर मुर्दों दे को जिंदा मौलवी किया। साहब। ये बात करने का तरीका होता है। आप तर्जुमा कर दे, आप क्यों नहीं कर रहे? आपसे 3 घंटे से पूछ रहा हूँ, तर्जुमा कर दे आप। वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में आप फरमाता है, तर्जुमा या कर दे, अय्युहल्लज़ीना अन्नी आमनू अखलुकुलकुम मिनत इस्तजीबू तीन लिल्लाहि का क्यों नहीं कर रहे? मौत क्यों पड़ रही है? इज़ा लिमा युहयीकुम, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भाई आयत का तर्जुमा पूछा है, आप कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, आयत का तर्जुमा नहीं कर रहे। आयत का तर्जुमा मेरी करें, बात सुनो ना। अन्नी अच्छा, मैं अखलुकुलकुम बता मिनत देता तीन। हूं। आयत बता का देता हूं। तर्जुमा जब तक नहीं बता करते आगे बात नहीं होनी। अन्नी अखलुकुलकुम मिनत तीन। नहीं ना कर बात, चला दफा हो जा, दफा हो जा, दफा हो जा। आप गाना बाद में दे लें, पहले आयत का तर्जुमा, गालियां बाद में, पहले आयत का तर्जुमा। ये इस तरह के अल्फाज से मुझे भाई आयत का तर्जुमा करेंगे तो मैं सुनूंगा ना। मैं नहीं अन्नी करता अखलुकुलकुम तर्जुमा। मिनत बात तीन, ये तर्जुमा है, करें। मेरी बात सुनोगे? अच्छा सुनोगे या नहीं? मेरी बात ये है कि मैंने तर्जुमा नहीं करना, मुझे पता है मेरी बात कि मेरे ये सर है कि अल्लाह के पे रसूल धड़ाम ने से गिर इन जाएंगे, मैंने जाहिलों के तर्जुमा नहीं मुताबिक करना। जाके मैंने कब्रिस्तान तर्जुमा में नहीं कब्रों करना। से मैं जो हड्डियां सुबह निकाल कर कुरान पाक मुर्दों के को साथ जिंदा खिलवाड़ किया कर रहा है। हूँ, इन जो जाहिलों का मैंने मतलब कुरान ये पाक है पे झूठ बोल रहा हर हूँ, चीज वो का सुरा जाहिल या ना, मतलब इसलिए मैंने लेते तर्जुमा हैं नहीं ये जाहिल करना। मौलवी। मैंने नहीं करना तर्जुमा, मैं भी नहीं मौलवी करांगा। साहब मैंने। ये तशाबहल खल्क के जुमरे में आता है। इस जाहिल को नहीं पता कि अल्लाह खालिक व कुल्ला शैन का मतलब क्या होता है। ये कुरान तो की भाई आयत इसका पढ़ी है। तर्जुमा किसने इतना बताना है? ये बेशरम कुरान पाक आदमी की आयत नहीं है, इसको ये नहीं पता कि परिंदों से मुराद ये क्या है, कुरान की आयत के नहीं है। तहत अन्नी मुराद क्या है। अखलुकुलकुम मिनत तीन, मैं यही अर्ज कर रहा ये हूं। कुरान की आयत है या नहीं है, या आप लोगों ने परिंदों की कुरान से तर्ज निकाल पर दी अल्लाह है? ताला बनाते थे, लेकिन जमाते अहमदिया ने अपनी कुरान से ये आयत निकाल दी है। मैं अन्नी यही अर्ज अखलुकुलकुम कर रहा वाली। हूं, लफ्जों से खेलना मुझे भी आता हद है। हो गई जी अभी। यार रसूल लफ्जों साहब, से गुजारिश ये खेलना है कि मुझे भी 1 मिनट आता मैंने है। टाइमर लगा क्या दिया, उनके नबी ऊपर करीम आपने सल्लल्लाहु भी अलैहि एक वसल्लम टाइम ने के अंदर आपने कब्रिस्तान अपने में में जाकर बोलना, मुर्दे ठीक है? जिंदा टाइमर किए, लगा हुआ, चुप हो कब्रें जाओ। उखेड़ कर मुर्दे जिंदा किए। कुरान करीम में जज़ाकल्लाह सूरत जरीला अल-अनफाल साहब, में फरमा जज़ाकल्लाह। रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों को जिंदा करते हैं। क्या कब्रिस्तानों में जाके हड्डियों को जोड़कर मुर्दा जिंदे किए? शर्म नहीं आती ज़ाहिरी तर्जमे सोचते हुए? कुछ खुदा का खौफ करो। मैं कुरान करीम की आयत पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि क्या उन्होंने अल्लाह के ऐसे शरीक बना लिए हैं? क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का शरीक नहीं बनाया जाता? क्या उन्होंने अल्लाह के ऐसे शरीक बना लिए हैं कि उन्होंने अल्लाह की तख्लीक की तरह की कोई तख्लीक की है? फतशाबहल खल्क़ु अलैहिम। और आगे अल्लाह इसी आयत काशिफ में भाई फरमा टाइम रहा है, खत्म हो अल्लाह गया खालिक आपका, व चुप कुल्ला कर दें आप। शैइन। काशिफ भाई, अल्लाह हर चीज का खालिक है। जब अल्लाह हर चीज काशिफ भाई टाइम खत्म हो गया, आपको तो टाइम। जी जरीला साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लें जी, सब लोगों ने सुना है ये काशिफ साहब जो कर रहे हैं, जो इनकी हालत हो चुकी है सब के सामने है। मैंने कुछ 70 बार इनसे पूछा है, ये बार बार एक बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की खलक की तरह कोई खलक नहीं कर सकता। ठीक है बात,
اللہ تعالیٰ کی خلق کی طرح کوئی بھی تخلیق نہیں کر سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرح کے علاوہ کیا کوئی کچھ خلق کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں، انسان کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہ کچھ خلق کیا ہے یا نہیں کیا؟ میں ان کے سامنے میں نے قرآن پاک کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں پوچھ رہا ہوں کہ بھئی اس کا ترجمہ بتا دیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خلق کیا کیا ہے؟ تو اب بھی میرا یہی سوال ہے، اس کا ترجمہ آپ نے بتانا ہے اپنی ٹرن میں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ جی آ جائیں، ٹائم شروع ہو گیا آپ کا۔ اب میں یہی عرض ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ظاہری پرندہ مراد لیا جائے جو یہ لے رہے ہیں، اگر اس کو ظاہر پرندہ مراد لیا جائے تو قرآن کریم کے صریحاً یہ خلاف ہے بات۔ قرآن مجید میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 میں نے پڑھی ہے کہ اللہ کا شریک بنا لیا ہے، کہ انہوں نے اس طرح کی تخلیق کی ہے کہ اللہ کی تخلیق کے وہ چیز مشتبہ ہو جاتی ہے، فتشابہ الخلق علیہم۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اب اگر ظاہری پرندہ مراد لیا جائے تو قرآن مجید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زندہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ بھئی کس طرح زندہ کرتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جا کر قبر کھود کر مردوں کی ہڈیاں ملا کر اس طرح مردے زندہ کرتے تھے؟ کہ مردے جو ہیں وہ یا اس طرح جس طرح یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ اس طرح کے پرندے، اس طرح کے مردے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیے نہ پرندے بنائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ والی بات خدائی کا مرتبہ دینے والی بات ہے جو یہ جاہل مولوی کرتے ہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خدا مانتے ہیں؟ بھئی اللہ جب کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، سورۃ الرعد آیت نمبر 16، تو میں بغیر دلیل کے ظاہری پرندے مراد لے لوں؟ کیا ظاہری پرندے مراد لے لوں؟ بھئی اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ جو اللہ کے مومن ہوتے ہیں، جو مومن بندے ہوتے ہیں، وہ طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کھوتا ہے۔ اب اللہ حضرت علامہ اقبال نے بھی اس کو سمجھا ہے، لیکن یہ جاہل مولوی نہیں سمجھ رہے، یہ ظاہری پرندے لے رہے ہیں مراد۔ اچھا گالیاں تو نہ دیں جلیل اللہ صاحب، یہ ٹائم لگتا ہے آپ نے نہیں لگایا، اس بار لگا دیں۔ دیکھیں یہ یہاں پہ بحث نہیں ہے کہ ظاہری پرندے مراد ہیں یا باطنی پرندے مراد ہیں، میں تو یہ سوال ہی نہیں پوچھ رہا آپ سے، نہ یہ بحث ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہ کچھ خلق کیا ہے یا نہیں؟ تو قرآن پاک بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خلق کیا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرح ہے یا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرح نہیں ہے، وہ ظاہری ہے یا ظاہری نہیں ہے، یہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ میرا اتنا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اس آیت میں جو ذکر ہے انی اخلق لکم من الطین، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس چیز کو خلق کیا تھا؟ وہ ظاہری ہے، باطنی ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مانند ہے یا نہیں ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ جو بھی خلق کیا وہ بتا دیں، اور دوسرا اس آیت کا ترجمہ کر دیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اس آیت کا ترجمہ سنا دیں مجھے مربی صاحب۔ جی آئیں، ٹائم ہو گیا جی۔ ابھی نہیں ہوں بھائی۔ اچھا بات یہ ہے، اس آدمی نے غور ہی نہیں کیا کہ ہیئۃ الطیر کا مطلب، میں نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس نے کہا جی پرندے کی طرح، مانند کہتے ہیں پرندے کی۔ یہ خود اپنا اب انہوں نے پرندے کی مانند ترجمہ کر کے اب پھر رہا ہے، وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے بھئی جب آپ نے خود کہہ دیا یہاں پرندے سے مراد پرندے کی طرح ہے تو پھر مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ جب پرندے کی طرح کا پرندہ ہے یا کوئی اور، اب دیکھو نا، کسی وہ کہہ رہے ہیں کہ پرندے کی طرح کی کوئی چیز، پرندے کی مانند جب آپ نے خود ترجمہ کیا میرے بھائی، تو پھر پرندہ تو نہ ہوا نا، جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے وہ وہی چیز تو نہیں ہوتی، پرندے کی طرح کی کوئی چیز تھی۔ لیکن میں نے آپ کو 1000 دفعہ بتا چکا ہوں، یہاں اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہوتا ہے نا وہ انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، جتنا اعلیٰ درجے کا کلام ہوتا ہے اس میں اعلیٰ درجے کا استعارہ پایا جاتا ہے۔ آپ کو تو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے۔ میں بار بار آپ کی خدمت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ظاہری پرندے مراد لیتے ہیں یہاں نہیں ہیں، یہاں روحانی پرندے مراد ہیں، جو ختم ہو مومنین گیا ہیں،
جن کی تربیت کرتا ہے ٹائم مومن، ختم ہو گیا وہ آپ کا، حضرت صلی اللہ ٹائم علیہ ختم وسلم ہو نے گیا، پیدا کیے ہیں جی۔ ٹائم ختم ہو گیا جی روحانی پرندے۔ یہ آیت کا ترجمہ آپ نے مجھے کر کے بتانا ہے، مائک بند کریں۔ آپ نے اس بار بھی ترجمہ نہیں کیا، انی اخلق لکم، میں ترجمہ کر رہا ہوں انی اخلق لکم، بے شک میں بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کا ہیئۃ الطیر، پرندے کا مجسمہ، فانفخو، پھر اس میں پھونکتا ہوں، فیکون، تو ہو جاتا ہے وہ طیرن، پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ میں نے ترجمہ کر دیا، یہ مربی صاحب مجھے یا جو بھی ہیں کاشف صاحب جی اپنا ترجمہ مجھے بتائیں گے کہ آپ کا کیا ترجمہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ پرندوں کی طرح نہیں تھے، کچھ اور تھا، یعنی یہ بات آپ مان رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندوں کی طرح کی کوئی چیز تخلیق کرتے تھے، اتنی بات مان رہے ہیں آپ؟ تو اپنے ٹائم میں جواب دیجئے کہ ہاں میں اتنی بات مانتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندوں کی طرح کوئی چیز خلق کرتے تھے۔ جی آ جائیں، ٹائم ہو گیا جی آپ کا۔ پیارے بھائی، میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں کہیئۃ الطیر کے الفاظ ہیں اس آیت میں، اور یہی میں آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر وہ چیز اس سے مراد ہے جو تشابہ الخلق کے زمرے میں نہ آتی ہو۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا لیے ہیں جو ایسی تخلیق کرتے ہیں جس طرح کی تخلیق اللہ کرتا ہے، فتشابہ الخلق علیہم، پر اس کی تخلیق اللہ کی تخلیق سے مشتبہ ہو جاتی ہے، ملتی جلتی ہو جاتی ہے۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ شرک قرار دے رہا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اگر میں آپ کی بات کو مان لوں، طیر سے مراد پرندہ ظاہری سمجھ لوں، تو آپ نے بتایا کہ بغیر انڈے کے بناتے تھے۔ میرے پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ آپ پھر مجھے یہ بتائیں، ظاہری پرندہ میں مان لوں تو اس آیت کا انکار کر دوں، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 کا۔ آپ تو مجھے بار بار آپ کی حرکتوں سے یہی لگ رہا ہے، 2 گھنٹے سے آپ یہی مجھے منوانے کی بلا وجہ کوشش کر رہے آصف ہیں بھائی آپ کا کہ اگر ٹائم پورا ہو قرآن گیا مجید میں یہ لکھا نہ ہوتا آصف تو بھائی میں ٹائم مان پورا لیتا ہو گیا ظاہری آپ کا۔ پرندہ، میں مان لیتا ظاہری پرندہ اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی۔ شکر ہے جی۔ دیکھیں کاشف صاحب، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ کی مانند تخلیق کیا، اللہ کے جیسا تخلیق کیا، یہ تو میں کتنی بار آپ کو کہہ چکا ہوں کہ بھئی یہ نہ مانیں، آپ نہ کہیں، اور یہ ہے بھی ٹھیک ہے، اللہ کی مانند کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ میں آپ کو کتنی بار بتا چکا ہوں۔ آپ بار بار پھر اس بات کو ریپیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے، تبھی آپ بجائے میرے سوال کا جواب دینے کے آپ وہی ایک بات بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ کی خلق کی طرح نہیں خلق کرتے تھے، مان لیا آپ کی بات، تو کیا خلق کیا ہے؟ جو خلق کیا وہ بتا دیں۔ آپ نے کہا جی کہ وہ پرندوں کی طرح کی کوئی چیز خلق کرتے تھے، تو پچھلی بار بھی میں نے پوچھا کہ اتنا پھر آپ کہہ دیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرح تو وہ خلق نہیں کرتے تھے، لیکن پرندوں کی مانند کچھ خلق کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کی خلق کے جیسا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ آپ بتا دیں، اب دوسرا اپنی ٹرن میں اس آیت کا ترجمہ جو میں نے کر کے سنایا ہے، آپ نے ترجمہ بتانا ہے مجھے کر کے۔ مجھے دونوں یہ بتا دیں کہ میں نے ساری رات یہاں بیٹھنا ہے، اس کے اوپر ٹائمر لگانا ہے، دونوں کی ڈی پیوں پہ کتنی دیر گفتگو کرنی ہے تاکہ مجھے پتا ہو جائے، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ مجھے ٹائم بتا دیں دونوں۔ دیکھیں جی، معاملہ تو 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا، 1 منٹ میں یہ ترجمہ کر کے اور یہ سوال کا دونوں جواب مجھے دے بتا دیں۔ دیں، 1 منٹ اگر میں نے لگے، دونوں کی دیکھو ان سے ڈیپیوں پہ پوچھ سے لیں۔ ٹائمر ہی لگانا ہے تو مجھے بتا دیں، میں ساتھ اپنا کوئی دوسرا بندوبست کر لوں تاکہ میں نے یہیں بیٹھ کے ٹائمر سیٹ کرنا ہے۔ مجھے دونوں بتا دیں کتنی دیر مزید گفتگو کرنی ہے تاکہ اس کے حساب سے بھائی میں اب آپ سے بات کرتا ہوں، آپ مجھے اجازت دی ہے تو میں آپ سے اس کو مخاطب نہیں کرتا۔ میں بات یہ ہے نہیں، پہلے مجھے اس کا جواب دینا تاکہ بات کسی طرف لگے۔ میری تو بحث جی ختم ہو جتنا گئی۔ بھی ٹائم یہ رکھنا چاہتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا سن میں فری یہ کج بحثی کر رہے ہیں، قرآن کریم کا انکار کر رہے ہیں۔ اب سنیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو پرندے کی تخلیق کا ذکر کیا ہے وہاں کا ان کے ساتھ بات کر لیں، یہ پرندے بعد میں مجھے بتانا ان کے بھائی ساتھ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس کو آپ چپ کر جائے، اللہ کا واسطہ ہے چپ کر جائیے، بکواس کر رہا ہے سویر کا۔ اچھا گالیاں تو نہ دو یار، گالیاں بڑی دیتے ہیں۔ اچھا اب بات سن لو، جری اللہ بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو آپ درمیان میں نہ بولے۔ بات یہ ہے جری اللہ بھائی، اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں اس کو کوئی سینکڑوں دفعہ جواب دے چکا ہوں کہ نہیں دے چکا؟ یہ اس آیت کو چھیڑ بھی نہیں رہا جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے اور اللہ ہر چیز کا اللہ خالق ہے،
اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے اللہ کے شریک انہوں نے بنا لیے ہیں جو اس طرح کی تخلیق کا دعویٰ کرتے ہیں جس طرح کی تخلیق اللہ کی تخلیق ہے۔ اب میں یہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو پرندے کا لفظ آیا ہے کہ حیاتی طیر کا مطلب آیا ہے میں ظاہری پرندہ مان لوں اور پھر یہ خوش ہو جائے گا۔ یہ اب اچھا اب پتہ نہیں ڈرامے بازی کیا شروع کر دی اس نے، نہیں جی ظاہری پرندہ چھوڑو، روحانی پرندہ چھوڑو، یہ بھائی تمہاری بات کرنے کا مقصد کیا ہے ادھر؟ جی آپ کاشف بھائی مجھے میری بات کا جواب دیں۔ جی کاشف بھائی یہ باتیں میں نے سن لی ہیں، یہ باتیں میں سن چکا ہوں، تو اب مجھے میری بات کا جواب کاشف بھائی چھوٹی سی بات سن لے میری یار ابھی، یا اس نے سوال ہی کرنے ہیں مجھے میری بات کس نے دینے؟ اور بھائی مجھے میری بات کا جواب کاشف بھائی مل جائے گا؟ میری آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بندہ میرے سوال کا جواب دے دے، بات ختم۔ میرے سوالوں کے جواب نہیں دینے اس نے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جواب نہیں دے رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جواب نہیں دے رہا، اب دونوں اس بات پہ اٹھے ہوئے ہیں، تو اس بات کا فیصلہ ٹائم کے اوپر مجھے بتا دیں کہ کتنے ٹائم گفتگو کرنی ہے تاکہ اس کے اوپر میں اس بات کا کر لیتے ہیں فیصلہ، میرے واسطے تو پاویں ساری اس بات کا چلیں ٹھیک ہے جی، اب جب تک ہیں یہ اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں جی۔ بھائی مجھے ٹائم بتا دیں کتنا ٹائم گفتگو کرنی ہے تاکہ اس کے اوپر میں یہ دیکھ لوں۔ بات یہ ہے یہ کج بحث مولوی ہے، چھوڑ دو اس کو، میں تو یہ کہتا ہوں اب آگے آپ نہیں چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، بات کسی کنارے لگا نہیں چھوڑنا کی مطلب جواب ہے نہیں تیرے کو، چھوڑنا ہی ہے تو جواب دے۔ اچھا چلیں لوگوں کا تو فائدہ ہوگا نا، لوگوں کو پتہ چلے گا اس کے پاس جواب نہیں ہے کی جواب کا جواب ایک دفعہ بھی اس نے سورۃ الرعد کا جواب دیا، ہاں یہ بھی بات صحیح مشرکانہ ہے عقیدہ اپنانے کا، اور اس نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ بغیر انڈے کے، اس نے کہا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر انڈے کے پرندے بناتے تھے، اب اس نے اس کا کوئی ثبوت دیا ہے، کوئی آیت پیش کی ہے، اب اس کے جواب میں نے دینے ہیں، اس کے جواب میں نے دینے ہیں۔ ٹائم رکھ دیں ہم کر لیتے ہیں اس کا جواب دیا کہ وہ پرندے کون سے تھے، مسئلہ حل کر لیتے ہیں، ٹائم رکھ لیں، مسئلہ حل کر لیتے ہیں، ٹائم رکھ لیں۔ یہ چڑیا تھی، طوطے تھے، فاختہ تھی، کون سے پرندے تھے؟ او بھائی اللہ کا شریک بنا رہا ہے میری بھائی کاشف بھائی مجھے چھوٹی سی بات کرنے دے، میں پھر چپ ہوں، میں اپنے چپ پہ لگا ہوں، آج میں خاموشی میں نہیں بولوں گا، میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا۔ 10:51 ہو چکے ہیں، 11:10 تک آپ دونوں کے پاس ٹائم ہے، 19 منٹ 20 منٹ ہیں آپ دونوں کے پاس، 10 منٹ دونوں کو ملیں گے، اس کے اوپر جو بات کرنی ہے فیصلہ وہاں پہ چھوڑ دیں گے۔ یہ ہم کر لیتے ہیں، جلیل اللہ صاحب خود ہی ٹائم تھوڑا دیا آپ نے۔ ہاں جی کاشف صاحب ایک سوال آپ کا، میں اس کا جواب دوں گا، ایک سوال میرا آپ نے میرا جواب دینا۔ 20 منٹ میں نے دونوں کو دیے ہیں، 20 منٹ میں نے دونوں کو دیے ہیں، اب 20 منٹ آپ دونوں نے گفتگو کرنی ہے، یہ ڈیرنگ صاحب اور کاشف بھائی آپ نے بھی، دونوں نے 10 منٹ بات کرنی ہے، یعنی ایک منٹ لگا کے۔ سوال کون سا ہے آپ کا جس کا جواب نہیں ملا؟ مائک جلیل اللہ صاحب کون بندہ میوٹ کر رہا ہے؟ کاشف صاحب کس سوال کا جواب نہیں ملا؟ جی بتا دیتا ہوں، بات یہ ہے جلیل اللہ بھائی کہ پیارا بھائی جو ہے نا 2 گھنٹے سے خام خواہ پانی مدانی ماری ہوئی، بات یہ ہے جلدی سوال پوچھو، ٹائم تھوڑا، کہ مجھے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح مردے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیے ہیں، جس طرح کے پرندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہری طور پر بنائے ہیں، یہی میں آیت کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں آئی ہے، اور یہی تخلیق کی نفی کی بابت۔ سوال پوچھے نا اپنا کیا ہے، آپ اپنی بات نہ بتائیں، سوال پوچھیں جس کا میں نے جواب نہیں دیا۔ یہ میں نے 3 سوال ہیں میرے، سن لیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ ہاں کہ وہ جو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو ایڈریس کر دیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا میرا یہ ہے کہ وہ جو پرندے تھے، نہیں ایک سوال کا جواب لے لیں، میں ایک ہی دفعہ کر لیتا ہوں، اس کا جواب دے دیں، بحث ختم ہو جائے گی، میں آپ کی بات مان لوں گا، بات ختم، بحث کس چیز کی؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے مردے زندہ کیے، یہ بتا دیں۔ ٹھیک ہو گیا، ہاں ظاہری مردے زندہ کیے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو پرندے تھے جو آپ نے بتایا کہ بغیر انڈے کے ساتھ بناتے تھے، اس کا ثبوت بھی قرآن سے دے دیں۔ جی 3 سوال ہو گئے پورے آپ کے۔ اچھا جی پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے جیسی کوئی تخلیق نہیں کر سکتا، یہی سوال ہے سوال اچھا یار جلیل اللہ بھائی، میرا خیال ہے یہ یار ان کو ٹائم 20 منٹ انہوں نے دیا، ان کو نہ مخاطب کرے، اپنے مسئلہ حل کر لیں 20 منٹ میں۔ پہلا سوال آپ کا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے جیسی کوئی تخلیق نہیں کر سکتا، یہ سوال ہے؟ نہیں، میں نے پتہ کیا کیا ہے، سورۃ الرعد پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، مجھے وہ سمجھاؤ۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ کا سوال کیا ہے اس میں؟ چلو
यार आप उसको पढ़ो फिर मुझे समझा दो। भाई बस ये आपने मेरा कहा सवाल। मेरे सवाल का जवाब नहीं, अब मैं पूछ रहा हूँ बार बार आपसे, आपका सवाल क्या है? अब आप कहते हैं पढ़ो, पहले रोला डाला हुआ था, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये देखो ना इस बंदे की, ये देखो जरीउल्लाह 3 घंटे यार जरीउल्लाह को बाद में बुला रहे हैं, सवाल अपना रख लो तो मैं भाई सवाल वो करता कह हूँ। रहा है, वो कह रहा है कि आपके सवालात मेरा हैं, वो ख्याल सवाल ये पूछ है, रहे आपसे। सुन 1 मिनट काशिफ भाई सुन ले प्लीज यार, प्लीज सुन ले यार काशिफ भाई, प्लीज यार। वो आपसे अब सवाल मोयन पूछ रहा है कि सूरह रात की आयत के ऊपर क्या सवाल है। आप कह रहे हैं कि वो आयत पढ़ के मुझे समझा दो, उसके ऊपर आपका सवाल क्या है, वो सवाल उसको बताएं, वो लिख रहा है, वो आपको जवाब दे देगा। जी काशिफ पढ़ साहब। के उसका मतलब समझा दे। ओ भाईजान आपका सवाल जो है ठीक है, वो मुझे एक मिनट बता दें एक सवाल मिनट क्या एक मिनट है। एक मिनट जिया रसूल उनका सवाल ये आया कि सूरत, ये पहला सवाल ये है कि सूरह रात की आयत नंबर 16 पढ़नी है, उसका तर्जुमा पढ़ के समझा देना, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल सुन लो। जो अमशोरा ठीक है, कुल मर रब्बुस समावाति वल अर्द, कह दीजिए कौन है रब। तशाबहल खल्क का अल्फाज हैं वो वाली आयत। भाई अब मैं बता रहा हूँ, सवाल पूरा हो गया, अब जवाब सुन ले। वही आयत आपने है, कहा शुरू से तर्जुमा पढ़ रहा समझा वही दें। आयत है। हाँ जी, कुल मर रब्बुस समावाति वल अर्द, कह दीजिए कौन है आसमानों और ज़मीनों का रब। कुलिल्लाहु, कह दो कि अल्लाह है। कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही, क्या फिर तुम अल्लाह के अलावा बना लिए हैं तुमने औलिया मददगार। ला यमलिकूना लिअनफुसिहिम नफ़अन वला दर्रन, कि जो कि नहीं है मालक अपने जानों के लिए भी किसी नफ़ा और नुकसान के। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, कह दीजिए क्या अंधा और बीना बराबर हो सकते हैं। आम हल तस्तवी ज़ुलुमात व नूर, क्या ज़ुलुमात और नूर बराबर हो सकते हैं। अम जाअलू लिल्लाहि शुरका, क्या बना लिए हैं उन्होंने अल्लाह के शरीक। खलाकू का खल्क ही खल्क करते हैं जैसे अल्लाह खल्क करता है। फतशाबहल खल्कु अलैहिम, पास मुश्तबे हो गई है उन पर अल्लाह की मखलूक। कुलिल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन, कह दीजिए अल्लाह ही है खालक हर चीज़ का। वहुवल वाहिदुल कहार, वो वाहद है और कहार है। लें जी, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अंधा और बीना बराबर नहीं हो सकते, और जो अल्लाह के अलावा जो मददगार आपने बनाए हैं तो वो अपने नफ़े नुकसान के भी मालिक नहीं हैं। गोया उन्होंने कोई चीज़ ऐसी खलक कर ली है जैसे कि अल्लाह ताला खलक करता है, और मखलूक उनके लिए मुतशाबे हो गई है। कह दो हर चीज़ का खालक अल्लाह ही है। लें जी, मैंने आपको पढ़ के सुना दी है जी। अगला सवाल क्या है जी आप? कि इससे आपका इस्तदलाल वही है जो मेरा है, जो मैंने किया जी। था। अल्लाह की खलक की तरह कोई खलक नहीं कर सकता, ठीक है। इससे मतलब क्या है आपका अल्लाह की खलक की इसका तरह मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला अल्लाह ताला जैसी भी कोई चीज़ खलक करता है, जिस तरह जो भी खलक करता है अल्लाह ताला, उस जैसा कोई खलक नहीं कर सकता। वो चीज़ वैसे कोई खलक नहीं कर सकता। तो बात ये है जो दूसरा सवाल। जो हैं, सुनने ना अब दूसरा इस पे सवाल थोड़ा- भाईजान, दूसरा सवाल है। सुन लो सवाल ना। खत्म हो गए, 3 सवाल मैंने भी करने हैं, 10 मिनट रह गए हैं सारे। अगला सवाल मैं करें। यही कह रहा हूँ कि जो रूह है वो भी खल्क कर सकता है कि वो परिंदे की रूह होती है। भाई आगे सवाल के आगे सवाल ना करें। यार, 3 यही तो सवाल हैं मैं आपके, कह रहा हूँ। 3 रूह सवाल हैं परिंदे आपके, में वो भी 3 रूह सवाल पाई पूरे जाती करें। है मैंने या भी नहीं सवाल पाई करे। जाती, बेजान होता है क्या नहीं परिंदा। पाई जाती? मैं यही कह क्या रहा नहीं हूँ पाई कि जाती? कोई भी बंदा परिंदा इस तरह का कि जिसमें रूह पाई जाती है वो तख्लीक कर सकता है हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करते थे अल्लाह के हुक्म से। कि रूह भी तख्लीक कर देते थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो परिंदे के अंदर पाई हाँ जाती है। बिल्कुल, अल्लाह के तख्लीक तो अल्लाह करता था, अल्लाह के हुक्म से होती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करते थे अपने हाथों से। तो फिर मुझे ये बताएं तशाबहल खल्क कहते किसे हैं? अगर रूह भी पैदा कर देते थे, जिस्म भी बना देते हाँ, थे क्योंकि परिंदे अल्लाह का, ताला रूह जो है तो वो खुद पैदा करता है। तशाबहल खल्क क्या होता है? हाँ, मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ। तशाबहल खल्क ये है कि अल्लाह ताला रूह खुद पैदा करता है बगैर किसी की मदद के। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर अल्लाह की मदद के नहीं कर सकते, अल्लाह की मदद और इज़्ज़त से करते थे। ये है फर्क। अब आपने 2 बातें की हैं। एक बात की है कि आपका सवाल खत्म हो गया या नहीं? नहीं यार, अब आप मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात की, मैं क्या करूं। बात ये है, 2 बातें आप कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि रूह हजरत ईसा ने बनाई, अब कह रहे हैं अल्लाह ने बनाई। कोई एक बात पे कायम क्यों नहीं रहते आप? अब आपने कहा है कि जो रूह जो परिंदों में डालते थे
وہ اللہ ڈالتا تھا، پہلے کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈالتے تھے. یار اب مجھے بتائیں میں کیا کروں، کسی آپ کی پہلی بات کو مان لوں؟ دیوار میں ٹکر مارے آپ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈالتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پھونک مارتے تھے، اس میں روح آ جاتی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے آتی تھی. جب اللہ کسی کے پرندے میں روح ڈالتا ہے تو اللہ کو کسی کے حکم کی ضرورت نہیں ہوتی. تخلیق اللہ کرتا تھا یا تخلیق حضرت عیسیٰ کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ ایک طرف حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف خدا کہہ رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے جی، کبھی آپ کو جواب دے دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تخلیق کرتے تھے، اب بعد میں مکر کے کہہ رہے ہو نہیں 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 اللہ کرتا ہے. یار ایک بات کیوں نہیں کر رہے آپ؟ یہی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خلق کرتے تھے، کرتے اللہ کے حکم سے تھے، اللہ کے حکم سے کرتے تھے نا. تو یہی تو آپ کو میں نے کہا، آپ نے پہلے مجھے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تشابہ الخلق پھر کیا ہوتا؟ ابھی آپ کو بتایا، اب آپ نے ریپیٹ کرنی ہے یہ بات. نہیں یار یہی تو ابھی آپ کو بتا کے آئے ہوں. اب جب آگے کوئی سوال نہیں رہا، پھر دوبارہ البے سے شروع ہو گئے کہ آپ تشابہ الخلق بتا دیں. میں نے بتایا تشابہ الخلق وہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کے اذن سے اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے، ایسے کوئی بندہ نہیں پیدا کر سکتا. جو بھی کرے گا اللہ کے اذن سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے حکم سے کرے گا. پھر تو اللہ نے پیدا کی نا، حضرت عیسیٰ نے تو پیدا نہ کی. پھر وہ سوال ختم ہو گیا آپ کا. اللہ کی ہوئی نا یار. ایک منٹ، پھر وہ تخلیق حضرت عیسیٰ کی تو نہ ہوئی. اب آپ جو دوسری بات کر رہے ہو، پھر تو حضرت عیسیٰ کی تخلیق نہ ہوئی، پھر تو حضرت عیسیٰ کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہو گئی. حضرت عیسیٰ کی تخلیق تو پھر نہ ہوئی نا میرے بھائی. آپ کے پاس موبائل کون سا ہے؟ موبائل کون سا ہے آپ کا؟ آپ کے پاس موبائل کون سا ہے؟ یار سن صاحب، جو میں آپ کی بات سمجھاؤں، چونکہ میں اب اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں، جو میں نے ابھی سوال بھی کرنا ہے، آپ پوچھ لیں مجھے. جی میں آپ کو 2 منٹ اور ایکسٹرا دے دوں گا. اگر میں آپ کی بات غلط سمجھاؤں تو مجھے بتا دیجیے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، روح خدا نے تخلیق کی ہے، اور تخلیق کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے میں ڈالی ہے، تو تخلیق جو ہے وہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا مطلب ہے؟ آپ کی بات ہی نہیں سمجھ آئی مجھے، دوبارہ کر پوچھیں. آپ نے بھی یہی کہا ہے نا، اس لیے مجھے بھی نہیں سمجھ آئی، تبھی آپ سے کنفرم کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روح جو ہے اس کا جو مالک ہے، تخلیق کرنے والا وہ خدا ہے. پرندے کی روح جو ہے وہ پرندے کی روح خدا نے تخلیق کی ہے، تو خدا نے پرندے کی روح تخلیق کی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تخلیق کیا ہے؟ پرندے یعنی پرندہ جو تھا جسم تھا، وہ جسم بنایا، روح اللہ نے ڈالی. ہاں بالکل. اچھا یہ کاشی بھائی ان کا سوال کا جواب آ گیا ہے، سن لیں. مطلب یہ ہے کاشی بھائی سوال کا جواب یہ آ گیا ہے کہ مثلاً ہے کہ جس طرح ایک پرندہ نما کو چیز ہوتی ہے، پرندہ بن گیا، یعنی پارشار، طوطے، چونچ، آنکھیں، ہر چیز بن گئی، تو روح خدا نے بیچ میں ڈال دی. یہ جواب ان کے سوال کا آ گیا. اگلا سوال اس کا مطلب یہ اگلا سوال میرا ہے جی. سنیں نا یار، پھر اب اگلا سوال میرا. یار آپ کا ایک سوال ہو گیا، اب ایک سوال میرا ہے، پھر آگے. یہی تو میرا سوال ہے جس کا جواب پورا نہیں آ رہا. یا بتا دیں کہ آدھی تخلیق اللہ کی ہے، آدھی تخلیق حضرت عیسیٰ کی ہے. یار آدھی ہو پونی ہو سبا ہو، یہ نیا سوال بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ پوری تخلیق اللہ کی ہے، آدھی پونی نہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا سوال؟ اب آپ میرے سوال سے جان چھڑوانے کے لیے یہی آپ کے سوال کا جلیل اللہ صاحب ان کو منع کریں. میں نے جواب دے دیا، ان کو سمجھ آتا ہے نہیں آتا. آدھی پوری کا مطلب ہی نہیں ہے. دونوں بات سنیں. اصولی گفتگو یہ تھی کہ سوال کرنا تھا، سوال کا جواب لینا تھا، سوال کے اوپر استدلال کرنے کی بات نہیں ہوئی. اب اس سوال کے اوپر جو آپ اس نے جواب دیا ہے ضیاء رسول صاحب نے، اس کے اوپر آپ استدلال کر رہے ہیں. کیونکہ اب سوالات کے جوابات دینے ہیں، وہ سوال واضح ہو گیا ہے کہ وہ پرندہ بناتے تھے، پرندہ گوشت وغیرہ سارا کچھ بن جاتا تھا، اس کے اندر روح خدا ڈالتے تھے. یہ آ گیا معین سوال کا جواب. اب اس کے بعد اگر آپ کا مزید دوسرا سوال ہے تو پہلا سوال اس کا ہوگا، اس کے بعد پھر دوسرا اس کا، پھر تیسرا آپ کا، پھر تیسرا اس کا. مطلب یہ ہے جو میں سمجھا. میرا سوال آپ سن لیں جی، سوال سنیں جی میرا. مجھے آپ کا جواب سمجھ نہیں آ رہا، اگر اجازت دیں تو میں سمجھ لوں. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں سمجھ آیا تو آپ سمجھ لیں جی، میں آپ کو سمجھانے سے قاصر ہوں. ٹھیک ہے، آپ میرا سوال سنیں یار. 1 منٹ ٹائم نہ ضائع کریں پیارے بھائی، اگر اجازت دیں پلیز. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آدھی تخلیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، آدھی تخلیق خدا کی تھی. نہیں، پرندہ پورا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلق کرتے تھے، پورا پرندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلق کرتے تھے، روح اللہ ڈالتا تھا.
میں ہاں جی۔ یہی تو کہہ رہا ہوں، پھر آدھی تخلیق اللہ کی ہوگی، آدھی ہاں آپ حضرت سمجھ عیسیٰ لیں اس کو آدھی ہوتی ہے، پونی ہوتی ہے، جو مرضی سمجھ لیں آپ کو، پھر آپ کا اس کا مسئلہ میرا مطلب یہ ہوا کہ پھر کاشف وہی بھائی تو یہی شرک ہے، سوال اور شرک دوسرا ہے آپ ان کیا؟ سے کر دیجیے گا، یہ جو ابھی اپنا سوال چلیں کیا نا، چلیں چل یہ ہاں یہ ہاں جی، دوسرا سوال اگلی ان سے بار یہ کیجیے گا، سوال یہی کر سوال لینا، اس کا میرا جواب سوال دیں سن لیں۔ جی بتائیں جو ان کو سورہ سوال ہے۔ آل عمران آیت نمبر 49 ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس چیز کو خلق کر رہے ہیں؟ جی میں نے اس کا جواب آپ کو بارہا دیا ہے کہ جتنا میں تو اتنا ہی جواب دے سکتا ہوں نا پیارے بھائی، کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دے رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ آدھا پرندہ اللہ بناتا تھا، آدھا یہ تو نہیں کہ چونچ پر گوشت یہ حضرت عیسیٰ بنا دیتے تھے، اس میں روح اللہ ڈالتا تھا۔ یہ بات تو قرآن کریم میں نہیں لکھی ہوئی۔ اب آپ نے وہ بات کی ہے جو خلاف قرآن ہے، کہ آدھا تخلیق اللہ تعالیٰ کرتا تھا، آدھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔ میں یہ بات نہیں کروں گا، میں اتنی بات کروں گا جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتائی ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کیا ہے، سورۃ الرعد کا میں آپ کو حوالہ دے چکا ہوں میرے پیارے بھائی۔ اللہ کہتا ہے کہ کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا ارشد لیے صاحب، ہیں میرا یہ سوال جو سورہ رعد کا نہیں ہے، سورہ رعد پہ ابھی بحث ہو چکی ہے، اس پہ آپ مجھ سے سوال کر چکے ہیں، جواب بھی لے چکے ہیں، پھر آپ سورہ رعد پہ چلے گئے۔ عجیب بات ہے کہ آپ کے سوال میں بھی وہی بات اور میرے سوال میں بھی وہی بات کر رہے ہیں آپ جری مجھے اللہ سورہ بھائی، آل عمران ہے کاشف آیت بھائی نمبر جو انہوں نے 49 اس کا جو ترجمہ کر جواب کے کاشف بھائی دیا بتا دیں ہے، کاشف بھائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا خلق کر رہے جی ہیں۔ جی یار رسول صاحب ایک منٹ رکیں۔ کاشف بھائی گزارش یہ ہے کہ جو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس آیت کا ترجمہ کر دیں، اب سمپل سی بات ہے، اس کے بعد وہ کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے وہ ان پہ اور عوام پہ، آپ ترجمہ کر دیں اس کا۔ میری بات ترجمہ ہی کر دیں، اتنے بڑا ترجمہ تو انہوں نے کر دیا ہے، خود کیا ہے ترجمہ، اس میں تو مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے جو نہیں، جواب آپ کر دینا دیں نا، ہے میرا اس کو سوال ہے، غلط آپ کر دیں دیں۔ ترجمہ۔ جری بھائی بات سن لیں، بات یہ ہے کہ میں نے ان کی مرضی کا جواب نہیں دینا، جو انہوں نے جو جواب دیا میں نے تو وہ نہیں دینا، مجھے اپنی نہیں آتا۔ مرضی کا کر دیں، ترجمہ تو کر دینا، اپنی مرضی کا آیت کر دیں۔ ترجمہ اپنی تو مرضی پڑھ کا دینا کرتا کاشف ہوں بھائی، سر، کون سی آیت ترجمہ ہے ہو یار، چکا کون ہے سی آیت جری بھائی۔ بتائیے؟ میں جی آل عمران آیت نمبر 49۔ آل عمران 49، کاشف بھائی اس کا ترجمہ کریں۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں، نہیں میں پابند نہیں ہوں، میں اپنی مرضی سے جواب دوں گا۔ انہوں نے جو جواب دیا ہے اس آیت میں جو ابھی آل اپنی عمران کی انہوں نے مرضی سے پڑھی دے ہے، لیں، لیکن ترجمہ کریں نا، اپنی مرضی کا کر سن لیں، کب لیں منع کیا؟ یار، میرے سامنے قرآن نہیں ہے اس وقت، میں باہر کھڑا ہوا ہوں۔ جری اللہ بھائی ترجمہ پڑھ دیں آپ، چلیں۔ جری اللہ صاحب آپ لگا دیں، سامنے نہیں، جری اللہ بھائی نے نہیں پڑھنا، حضرت احمد جری رضا اللہ صاحب آپ بریلوی صاحب کا اسکرین پہ لگا ترجمہ دیں، پڑھ دیں جو انہوں نے کیا ہوا ہے۔ جری اللہ احمد صاحب آپ رضا اسکرین بریلوی پہ لگا صاحب کا دیں، آیت ترجمہ ان سے کر کروا دیں، لیں۔ میں لگا آپ دیتا پڑھ ہوں۔ دیں، بس جواب آ گیا۔ ترجمے والی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات تو اصل استدلال کی ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ پڑھیں کاشف بھائی۔ اب پڑھیں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، بہت باریک الفاظ ہیں، پڑھ دیں، بس پڑھ دیں ترجمہ، جو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے۔ میں پڑھ دوں؟ پڑھ دیں، ترجمہ ہی پڑھنا ہے نا، برکت ہے، پڑھ دیں۔ چلیں جی پڑھ دیتا ہوں۔ اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر اسے اس پیغام کے ساتھ بھیجے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشان لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارے فائدہ کے لیے بعض تینی خصلت رکھنے والوں سے پرندہ کے پیدا کرنے کی طرح مخلوق پیدا کروں گا، پھر میں ان میں ایک نئی روح پھونکوں گا جس پر وہ اللہ کے حکم کے ماتحت اڑنے والے ہو جائیں گے، اور میں اللہ کے حکم کے ماتحت اندھے کو اور مبروز کو اچھا کروں گا، اور مردوں کو زندہ کروں گا، اور جو کچھ تم کھاؤ گے اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرو گے بس جی، یہ اگلی آیت ہے، اس کو چھوڑ دیں، سوری اگلا اس آیت کا
आप वो ऊपर वाली लाइन दोबारा पढ़ दें जी, जहाँ चले, पैदा ठीक है। करने का जिक्र है। और जज़ाकल्लाह। बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर उसे इस पैगाम के साथ भेजेगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक निशान लेकर आया हूँ, और वो ये है कि मैं तुम्हारे फ़ायदा के लिए बाज़ तीनी खसलत रखने वालों से परिंदा के पैदा करने की तरह मखलूक पैदा करूँगा। की तरह मखलूक पैदा करूंगा। हाँ जी काशिफ साहब बताएं जी। जी प्यारे भाई, इसमें हाँ जी। आपके तो दलील की नफी होगी कि परिंदा के वो पर बनाए, गोश्त बनाया, उसमें रूह अल्लाह ने डाली। हाँ यहाँ तो चलो नहीं ठीक है, लिखा। परिंदा हाँ ठीक है, मखलूक अब आपके सवाल मखलूक का पैदा करूंगा देरिक परिंदों साहब, की तरह। जियार रसूल साहब हाँ आपके जी। सवाल का जवाब आ गया। काशिफ भाई दूसरा सवाल आप करें। दूसरा मेरा इनसे यही सवाल है कि इन्होंने ये कहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो परिंदे बनाए थे वो अल्लाह ताला की तरह, जिस तरह हम देखते हैं अल्लाह ताला जो है वो अंडे देते हैं, अंडे से फिर परिंदे बनते हैं, तो क्या इन्होंने ये कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो हैं वो परिंदे बग़ैर अंडे के डायरेक्ट बना दिए? और मेरा इनसे सवाल है कि वो परिंदे कौन से थे, आज भी ज़िंदा हैं या उनकी नस्ल ख़त्म हो गई? वो थे कौन से परिंदे, क्या हलाल हैं हराम हैं वो परिंदे? जी सवाल हो गया जी। जवाब सुन लें जी। वो कैसे परिंदे बने जी, अल्लाह ताला ने खुद बता दिया। इज़ तख़लुक़ु मिनत्तीनी का हैअति तैरी बिइज़्नी, और जब तुम मिट्टी से परिंदों की हैत बनाते थे, यानी परिंदों के मुजस्मे बनाते थे, बिइज़्नी मेरे हुक्म से, फ़तनफ़ुख़ु फ़ीहा फ़तकूनु तैरम बिइज़्नी, फिर उसमें फूंक मारते थे तो वो परिंदा हो जाता था मेरे हुक्म से। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी से परिंदे का मुजस्मा बनाते थे, फिर इसमें फूंक मारते थे तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो परिंदा बन जाता था। ये लें जी, मैंने आपको बता दिया। वो परिंदे नहीं, कौन थे, वो नर थे, सवाल मादा थे, तो ये हलाल थे, हराम उन्होंने थे, ये भी बात आज बयान मौजूद किया है है या कि नहीं वो मौजूद है? हाँ जी ये वाला ये सुन भी वाला। लेना, वो नर थे, मादा थे, काले थे, चिट्टे थे। आज नहीं यार म्यूट ना करें ना, वो जवाब दे रहा है यार, म्यूट ना करें, इस तरह वो जवाब दे रहा है। जवाब देने दें। एक बीच में म्यूट कर देते हैं, ये क्या तमाशा है? जी मैंने यही कहा है कि माइक म्यूट ना करें, जवाब पूरा वो करें। परिंदे काले थे, चिट्टे थे, नर थे, मादा थे, वो जनाब आज मौजूद हैं नहीं मौजूद हैं, हलाल थे हराम थे, ये अल्लाह ताला ने नहीं बताया। शुक्रिया जी। अब मेरा सवाल सुन लें जी। मेरा सवाल ये है कि आपने जो तर्जमा किया उसमें लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम परिंदों की तरह मखलूक पैदा करेंगे, परिंदों की तरह मखलूक पैदा करेंगे, ये उस तर्जमे में लिखा हुआ है। और जो आपने आयत पेश की है उसमें लिखा हुआ है कि वो जो अल्लाह के अलावा पुकारे जाते हैं वो तो कुछ पैदा ही नहीं कर सकते, और आपने खुद अपना तर्जमा बयान किया है कि वो परिंदों की तरह कुछ पैदा करेंगे, जो खुद कुरान में जिक्र है। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में जिक्र आ गया कि वो परिंदों की तरह आपके तर्जमे के मुताबिक कुछ पैदा करते थे, और जिन जो आयत आपने पेश की है उसमें है कि जो अल्लाह के अलावा पुकारे जाते हैं वो कुछ पैदा नहीं कर सकते, तो आप मुझे बताएं कि इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे शामिल हो गए, जबकि उनका तो पैदा करना खुद आपने अपने तर्जमे में बता दिया जी। अब वही पिछला मजमून शुरू हो गया है मेरे प्यारे भाई। असल में हम यही तो मजमून बयान कर रहे थे, इसमें अल्लाह ताला इसी मजमून को बयान फरमा रहा है। मैं सुबह का इसी पे लगा हुआ हूँ कि बेशक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन परिंदों को पैदा करते थे जो रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुके थे, उनके अंदर रूहानियत वो डाल देते थे। रूहानी तौर पर मुर्दे का मतलब ये होता है अल्लाह ताला से दूर। यही बात अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ बयान फरमाई है। सूरतुल अनफाल में इसी मजमून को अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान फरमाया है कि आप भी मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, यानी उस तरह के मुर्दे ज़िंदा करते हैं कि उनको एक प्रवास के काबिल बना देते हैं, रूहानी प्रवास के, कि वो आसमानों की सैर करते हैं। यानी कि इस तरह के मुर्दे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले थे, रूहानी तौर पर मुर्दे थे, उनको ज़िंदा करते थे। ये अल्लाह ताला का कलाम जो है वो इस्तिआरा पर मुश्तमिल है। वरना अगर आपकी मैं बात को मान लूँ
کہ اس طرح کے پرندے کہ مٹی سے بنا کر اور اس طرح اس میں اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خلق کی صفت ہے وہ متشابہ ہو جائے، وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی ہے سورۃ الرعد کی 16، اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے میرے بات کی تو جو ہے تائید فرما دی ہے میرے پیارے بھائی، اس میں جو ہے وہی والا مضمون ماننا پڑے گا جو میں نے بیان کیا ہے۔ میرا سوال آپ نے سنا نہیں ہے جی، لیکن جی کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے دیکھیں کاشف صاحب، یہاں پہ یہ ہماری بحث نہیں چل رہی ہے کہ بھئی وہ روحانی تھے، جسمانی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مردے زندہ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے مردے زندہ کرتے تھے، یہ نہ ٹاپک ہے نہ یہ سوال تھا۔ سوال میں نے پوچھا تھا کہ جب آپ نے خود اپنا ترجمہ قرآن پاک کا بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندوں کے جیسی مخلوق پیدا کرتے تھے، وہ روحانی تھی، جسمانی تھی، جو مرضی آپ مان لیں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جسمانی یا روحانی یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ مخلوق پیدا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ جب آیت میں فرماتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ پکارے جاتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں کیسے شامل ہو گئے؟ کیونکہ ان کا تو پیدا کرنا چاہے روحانی ہے یا جسمانی، جو مرضی سمجھ لو آپ، مطلب ہی کوئی نہیں اس سے مجھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ کچھ پیدا کرنا ثابت ہو گیا تو وہ اس آیت میں کیسے شامل ہو گئے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ یہ سوال تھا میرا، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ اب باقی ساری تقریر سن لی، میرا تیسرا بھی یہی سوال ہے۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون جو آپ دے رہے ہیں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 میں غلط قرار دیا ہے۔ یہ روحانی مضمون ہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح معاملہ ہے وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور ابھی آپ نے جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تخلیق کرتے تھے وہ تشابہ الخلق کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ بات یہ ہے، اس بات کو آپ نے بھی تسلیم کیا ہے، ابھی ترجمہ میں نے اسی لیے کرایا تھا آپ سے۔ جب آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ تخلیق تشابہ الخلق کے زمرے میں نہیں آتی تھی، تو ختم ہو گئی ہے جی کاشف صاحب، آپ نے اقرار کر لیا ہے، بات ختم ہو گئی ہے پیارے بھائی۔ کاشف صاحب بات آپ نے اقرار کر لیا، ہمارا ٹاپک ہی ختم ہو گیا۔ جب آپ اقرار کر چکے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلق کرتے تھے کہ تشابہ الخلق اور نیا عقیدہ، ہاں جی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلق کرتے تھے وہ تشابہ واضح طور پر قرآن کریم میں شرک قرار دے رہا ہے۔ اور اب مجھے یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ الرعد میں بیان فرمایا، کاشف صاحب آپ بات ختم ہو گئی ہے، آپ کا اقرار ہے، اب آپ کا اقرار آ گیا، اللہ کے شریک بنائے ہیں، بتاؤ آپ نے اپنی زبان سے کہا، ریکارڈنگ ہو چکی ہے، ویسے ہی نازل کر دیے، آپ نے ریکارڈنگ ہو چکی ہے، اپنی زبان سے کہا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلق کرتے تھے وہ تشابہ الخلق کے زمرے میں نہیں آتا، یعنی کہ آپ مان چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہ کچھ خلق کرتے تھے، ہاں وہ تشابہ الخلق کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ جب آپ نے مان لیا کہ وہ کچھ خلق کرتے تھے تو ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت میں شامل نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وہ کچھ بھی خلق نہیں کر سکتے۔ آپ نے خود اقرار کر لیا جی۔ جی سن لینا پیارے بھائی، سن لیں، بات یہ ہے، آپ نے نہیں کہا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلق کرتے تھے وہ تشابہ الخلق کے زمرے میں نہیں آتا۔ بات سن لو نا، سن لو، اب بات سن لو۔ آپ نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی؟ ریکارڈنگ تو ہو چکی ہے نا، دیکھ لیں آپ کرتے ہیں جب جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بات یہ ہے، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بات ختم ہو گئی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ سننے والے اب خود فیصلہ کر لیں گے۔ انہوں نے قبول کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خلق کرتے تھے وہ تشابہ الخلق کے زمرے میں نہیں آتا، یعنی ان کا کچھ نہ کچھ خلق کرنا مان لیا۔ جب خلق کرنا مان لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ پکارے جاتے ہیں وہ کچھ بھی خلق نہیں کر سکتے۔ ثابت ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں شامل نہیں ہے۔ کل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، میں یہی عرض کر رہا ہوں، حق آ گیا اور باطل دوڑ گیا، بے شک باطل کو دوڑنا ہی ہے۔ انشاءاللہ باطل دوڑ گیا ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جس طرح کے غلط مشرکانہ عقائد انہوں نے بنائے، بات ختم ہو گئی، ظاہری اب تو ہم ختم ہو گئی دونوں کی بات ثابت کرنا چاہتا تھا، الحمدللہ میں نے ثابت کر دی ہے، ختم ہو گئی۔ کاشف بھائی یار دونوں کو میوٹ کر، یار موڈریٹر دونوں کو میوٹ کریں یار۔
کاشف بھائی ابھی جو بات آپ نے کی ہے، یہ ابھی جو ضیاء رسول امینی نے بات کی ہے، کیا دونوں کی بات کمپلیٹ ہو چکی ہے؟ تسلی اجازت ہوگی؟ دیں گے تو میں بولوں گا نا، یہ بولنے ابھی نہیں دے بولنا رہے، ہے آپ نے، ابھی رہ گئی بات، ٹھیک ہے بولیں۔ درمیان میں نہ کاٹے، میں وائنڈ اپ کر دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے، اب ان کا عقیدہ سن لیں اور میرا عقیدہ سن لیں، یہ بات کو گھما کر کدھر لوگوں کو چکر دے رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، جس طریقے سے پرندوں کی تخلیق یہ قرار دے رہے ہیں، یہ تشابہ الخلق فی الزمرے میں آتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا تھا، جو ظاہری طور پر جو پر ہے، چونچ ہے، یہ گوشت پوشت ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بناتے تھے۔ اب بات سنیں میری، کوئی اس طرح کی بات جو ہے، کیا یہ تشابہ الخلق کے زمرے میں نہیں آتی؟ جب اللہ نے سورۃ الرعد کو انہوں نے ایک دفعہ بھی ایڈریس نہیں کیا، جب اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جو بھی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی خلق کی طرح کا اس نے تخلیق کر لیا ہے، وہی چیز ہی تشابہ الخلق کے زمرے میں آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح کا پرندے کی تخلیق کا یہ ذکر فرما رہے ہیں، کیا وہ تشابہ الخلق کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ یہ بحث اصل میں شروع ہو گئی ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آج کا پرندہ جو ہے، یہ گوشت ہے، یہ چونچ ہے، یہ پر ہے، یہ اندر پورا دل ہے، پھیپھڑا ہے، گردہ ہے، جو پرندے کے اندر ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تخلیق کرتے تھے۔ میرے بھائی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہی تو تشابہ الخلق ہے۔ خلقو کا خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کی طرح کی تخلیق انہوں نے مان لی ہے۔ یہی تو اللہ کی تخلیق کی طرح تخلیق ہے کہ بغیر انڈے کے، پھر سنیں ان کی بات، انڈوں کے بغیر اللہ تعالیٰ تو انڈے آتے ہیں، انڈے کے اوپر پرندے بیٹھتے ہیں اور وہ سیتے ہیں، اس کے بعد بچے نکلتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر انڈوں کے، کیا یہ تشابہ الخلق کے زمرے میں نہیں آتا؟ میرے پیارے بھائیوں، یہی تو میں ثابت کر دی، الحمدللہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ بھائیوں، جہاں تک وہ ترجمہ کرنا چاہے، اور پھر اللہ خالق و کل شیء، اس میں یہ پرندے خام خواہ داخل کر رہے ہیں۔ بھئی کلّہ کے لفظ میں جب عموم آ گیا، ہر چیز اندر آ گئی ہے، تو پرندے اس طرح کے جو اللہ کی خلق کی طرح ہو، یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے۔ کلّہ شیء میں ہر چیز آ جاتی ہے، پرندے بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، بات ختم۔ جی جی کاشف بھائی، آپ کی شکریہ، بات مجھے بھی ختم ہو 2 گئی ہے؟ منٹ ٹائم دیں گے جی؟ جی کریں میں جی بھی بات۔ اپنی بات کر لوں جی، کاشف جزاک اللہ بھائی بہت بہت شکریہ۔ بات کریں، آپ کیا ہو سب گیا لوگوں نے سنا ہے یہاں پہ، جی سب لوگوں نے سنا کہ یہ بھائی صاحب کاشف صاحب جو ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ یہ معجزات کے منکر ہیں، وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، جماعت احمدیہ معجزات کی منکر ہے، اور یہ نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کوئی بھی پیغمبر اس سے کوئی ایسا معجزہ سرزد ہوا ہے، نہیں، یہ تو یہ ایرریلیونٹ بات ہے۔ ایک معجزات کے منٹ منکر ضیاء ہیں۔ رسول امینی، یہ غلط بات ہے، یہ ایرریلیونٹ بات ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ ساتھ ریکارڈنگ کر رہے ہو، یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کی آخری ٹرم، ایک منٹ، آپ کی آخری ٹرم ہے، آپ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو بات پہلے بات بیان نہ ہوئی ہو، یہ غلط بات ہے۔ ہم اچھا معجزات مسیح کا ٹھیک ہے منکر نہیں ہے، نہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نہ کسی اور نبی کا منکر ہاں ہیں۔ ٹھیک یہ ہے بات جی، غلط میں وہ بات میں ان کی بات کر لیتا ہوں جی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر انڈے کے کوئی پرندہ بنا لیتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں آیت میں نے بتائی، سورہ آل عمران ترجمہ پڑھ کے سنایا، اس کے علاوہ سورہ المائدہ میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا مجسمہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ پرندہ ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو معجزات دیے ہیں، تو یہ صاحب جو ہیں یہ اس کے انکاری ہیں، تو خیر یہ اس کا عقیدہ ہے۔ لیکن اصل جو ہماری بحث تھی وہ یہ تھی کہ آیت انہوں نے پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ پکارے جاتے ہیں وہ مردہ ہیں اور نہ وہ کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اب اس میں یہ مراد لے رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے علاوہ پکارے جاتے ہیں، تو چونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مردہ ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ لیکن یہ جو بات تھی کہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، خلق نہیں کر سکتے، یہ قرآن پاک سے میں نے آیت پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے خلق کرتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ اللہ جیسی مخلوق، اللہ جیسی خلق نہیں تھی، وہ تشابہ الخلق میں آ جاتا ہے، وہ شرک ہو جاتا ہے، اللہ جیسی تخلیق نہیں تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، مان لیں اللہ جیسی نہیں تھی، اس میں تو میں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے اللہ جیسا تو کوئی خلق نہیں کر سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ خلق کیا ہے یا نہیں؟
تو یہ جب آیت پیش کی، ترجمہ بھی ان سے کروایا، تو ان کے ترجمے میں ہی موجود تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندوں کی طرح مخلوق پیدا کریں گے۔ خود ان کے ترجمے میں جب یہ بات آ گئی تو مجبور ہو گئے، تو مجبور ہو کے کہتے ہیں کہ ہاں وہ جو کچھ خلق کرتے تھے وہ تشابہ الخلق میں نہیں آتی، یعنی اللہ کی خلق کے جیسی نہیں تھی، ویسے خلق کرتے تھے۔ پھر آگے اچھا، روحانی آپ کی خلق تھی، جسمانی ڈاکٹر تھی، صاحب یہ اس بحث میں ہو گئے۔ رک جائیں جی۔ تو جب بات انہوں نے تسلیم کر لی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ روحانی تھی، جسمانی تھی، اللہ کی طرح تھی نہیں تھی، جو بھی ہے وہ ٹاپک سے بالکل ارریلیونٹ بات ہے۔ جب خلق کرنا مان لیا تو آیت کہتی ہے کہ جو اللہ کے علاوہ پکارے جاتے ہیں وہ کچھ بھی خلق نہیں کر سکتے، تو ثابت ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ ان کا کچھ نہ کچھ خلق کرنا کاشف صاحب خود مان چکے ہیں اور قرآن پاک میں بھی بیان ہے۔ تو یہ آج کی بات کا بالباب ہے، اب سننے والے خود فیصلہ کر لیں گے جی۔ بہت بہت شکریہ تمام احباب کا جو سن رہے ہیں، اور جلیل اللہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے موقع دیا، ٹائم دیا، تو بہت بہت شکریہ جناب آپ کا۔ اچھا جی، یہ ایک ترجمہ انہوں نے غلط بتا دیا ہے، جو ترجمہ پڑھا گیا تھا انہوں نے ترجمہ غلط کر کے بتایا ہے، شاید انہوں نے سنا نہیں ٹھیک سے یا جان بوجھ کے کیا ہے۔ یہ بھی ریکارڈنگ کریں نا پیارے بھائی، جو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں اس میں بھی وہ ترجمہ یہ ہے، پرندہ کے پیدا کرنے کی طرح، پرندہ کے پیدا کرنے کی طرح مخلوق پیدا کروں گا، یہ ہے ترجمہ، وہ نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا ہے کہ پرندہ کی کے طرح پیدا کرنے کی طرح مخلوق پیدا کروں گا، یہ ہاں کر جی، لیں جی، یہ ترجمہ میرے اور بات سے بھی اس میں زیادہ واضح ہے، اسی آیت میں ہی اس کا جواب ہے۔ وہ ہاں، کاشف بھائی یہ پتہ نہیں اس کیوں آپ سے میں پزل اور ہو بھی گئے تھے۔ واضح ہو گیا کہ وہ جو مخلوق پیدا کرتے تھے وہ پرندوں کی طرح تھی، جس طرح جیدی پرندے بھائی پیدا فنش ہوتے ہیں۔ کروائیں یار، فنش جی جیدی بھائی بس فنش بات کروائیں، ختم ہو گئی آپ کی۔ فنش کروائیں، ٹھیک ہو ویسے گیا بھی پتہ نہیں آپ نے دونوں کیوں لیا اس آپ کو۔ دونوں میں سے کوئی بندہ نہیں بولے گا، کوئی بندہ مائک نہیں کھولے گا، ایک لمحے کے لیے بھی مائک نہیں کھولے گا۔